انشاءاللہ تعالیٰ آج کا نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اللہم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ آج ہم نے سودے بازیاں اور دست برداریاں یہاں سے پڑھنا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سودے بازیاں اور دست برداریاں، اس سے پہلے ہم کیا پڑھ چکے ہیں؟ جی، عتبہ بن ربیعہ، لاسٹ ٹائم عتبہ بن ربیعہ کی ہم نے بات پڑھی تھی، اور دو پلرز بہت لیجنڈز عمر اور حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما دونوں مسلمان ہوئے تھے، سبحان اللہ، اور نماز پڑھی تھی پہلی دفعہ۔ شاباش جی، اب آگے انشاءاللہ تعالیٰ ہم دیکھتے ہیں کہ سودے بازیاں اور دست برداریاں۔ تحریص و ترغیب، تحریص کیا ہوتی ہے؟ حرص سے لالچ بھی دیا اور موٹیویٹ بھی کیا۔ میں اس ناکامی کے بعد مشرکین نے سوچا کہ دین کے بارے میں سودے بازی کی جائے، چنانچہ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا، سب کیا کہیں گے اس وقت؟ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم آپ پر ایک بات پیش کرتے ہیں جس میں آپ ہی کی بہتری ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا وہ کیا ہے؟ انہوں نے کہا 1 سال آپ ہمارے معبودوں کی پوجا کریں اور 1 سال ہم آپ کے معبود کی عبادت کریں گے۔ اب اگر ہم حق پر ہیں تو آپ نے اس سے ایک حصہ لے لیا، اور اگر آپ حق پر ہیں تو ہم نے اس سے ایک حصہ لے لیا۔ دیکھیں کہ کس قدر یعنی مینپولیشن کی اسٹریٹجی، کہ آپ بھی خوش ہم بھی خوش، چلو آجو کمپرومائز کر لیتے ہیں۔ لیکن کیا عقیدے میں کوئی کمپرومائز ہو سکتا ہے؟ کوئی کمپرومائز نہیں ہو سکتا، ورنہ تو یہ آسان بات تھی نا کہ چلو ساری لڑائی ختم کرو، یہ ساری مصیبتیں ختم کرو، ایک دن میں سب کچھ، سب صلح صفائی ہو سکتی تھی۔ لیکن جی، اس پر اللہ تعالیٰ نے سورہ کافرون نازل فرمائی، آپ کہہ دیں اے کافروں میں ان کی عبادت نہیں کرتا جن کی تم کرتے ہو، نہ تم اس کی عبادت کرنے والے ہو جس کی عبادت میں کرتا ہوں، اور نہ میں ان کی عبادت کرنے والا ہوں جن کی عبادت تم نے کی ہے، اور نہ تم اس کی عبادت کرنے والے ہو جس کی عبادت میں کرتا ہوں، تمہارے لیے تمہارا دین، میرے لیے میرا دین۔ اور یہ بھی نازل فرمایا، قل افغیر اللہ تأمرونی اعبد ایھا الجاہلون، اے جاہلو کیا تم مجھے یہ حکم دیتے ہو کہ میں اللہ کے سوا کسی اور کی عبادت کروں؟ یعنی یہ تو ایک مسلمان کی زندگی میں ممکن ہی نہیں ہے کہ وہ اس چیز پہ کمپرومائز کر لے کہ کوئی بات نہیں، تم بھی راضی میں بھی راضی، اور چلو عقیدہ ایک ہی کر لیتے ہیں، ایک ہی جگہ پہ آ جاتے ہیں۔ یہ آج ایسی ہے جیسے دنیا میں ایک ہی ریلیجن اب بن گیا، جیسے دنیا ایک گلوبل ولیج بن گئی ہے نا، ریلیجن بھی ایک، نہ تم اپنا ریلیجن کرو نہ میں اپنا کرتی ہوں، چلو آجو ہم ایک ہی بن جاتے ہیں۔ دیکھو ریلیجن کی بات کرو گے نا تو اس سے بہت لڑائی ہوگی، تو تم بھی اپنا چھوڑو میں بھی اپنا چھوڑتا ہوں۔ آج دیکھیں نا سب ایک ہی پول میں آ گئے، عیسائی اپنا نہیں فالو کرتے، مسلمان جو اپنا فالو نہیں کرتے وہ بھی ان کے ساتھ ہی ہیں، ایک ہی جگہ بیٹھ کے شراب پیو، ایک ہی جگہ بیٹھ کے کلب میں بیٹھو، ایک ہی جگہ وہ کرو، چھوڑو نہ میں چرچ جاؤں گا نہ تم مسجد جاؤ، یہ بحث ہی ختم کرو، کیونکہ اس کی وجہ سے تو فساد پڑتا ہے۔ یہی پالیسی انہوں نے اپنائی تھی۔ جی، اور یہ بھی نازل فرمایا، قل انی نہیت ان اعبد الذین تدعون من دون اللہ، آپ کہہ دیں مجھے منع کیا گیا ہے کہ اللہ کے سوا جن کو تم پکارتے ہو میں ان کی عبادت کروں۔ مشرکین اختلاف ختم کرنے کے خواہاں تھے، اور عتبہ بن ربیعہ نے جو امید ظاہر کی تھی اس کی توقع بھی رکھتے تھے۔ کیا عتبہ بن ربیعہ نے امید ظاہر کی تھی؟ کیا کہا تھا اس نے کہا تھا نا کہ اگر تو یہ غالب آ جاتے ہیں تو تمہیں اور کیا چاہیے، بادشاہت تمہاری بھی ہے پھر اگر ان کی بادشاہت ہوگی، اور اگر یہ مغلوب ہوتے ہیں تو عرب سارا ان کو خود ہی مار دے گا، تمہیں تو مارنے کی ضرورت ہی نہیں۔ لہٰذا انہوں نے مزید دست برداری کا اظہار کیا، اب بیک آف کرنے کا نا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر جو کچھ پیش فرما رہے تھے اسے قبول کرنے کا میلان بھی ظاہر کیا، یعنی تھوڑا انکلائنڈ ہوئے اس طرف۔ البتہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جو وحی آئی تھی اس میں قدر تغیر و تبدل کی شرط لگائی کہ ٹھیک ہے ہم مان لیتے ہیں لیکن تھوڑی سی چینجنگ کے ساتھ، اور وہ چینجنگ کیا ہے؟
کائتی بقرآن غیر ھذا او بدلہ، اس کی بجائے کوئی اور قرآن لے کر آئے یا پھر اس میں چینج کر کے لے کر آئیں. یہ والا قرآن نہیں، تھوڑی اس میں چینجز، جیسے ہم آج چاہتے ہیں نا کہ تھوڑی نرم تفسیر ہونی چاہیے، اتنی بھی سختی نہیں ہونی چاہیے، تھوڑا سا مطلب ہماری طرف کی بھی بات کریں. ہاں جی بالکل، ہمارے مطلب کی بھی بات ہو جائے تو اچھا ہے. اسی قرآن سے ایسے ٹویسٹ کر کے اپنے مطلب نکال لیے جائیں. اللہ نے آپ کو حکم دیا قل ما یکون لی ان ابدلہ من تلقاء نفسی ان اتبع الا ما یوحی الی انی اخاف ان عصیت ربی عذاب یوم عظیم. آپ کہہ دیں مجھے تو کوئی اختیار نہیں ہے کہ میں اپنی طرف سے اس میں کوئی تبدیلی کروں، میں تو اسی بات کی پیروی کرتا ہوں جس کی وحی میری طرف کی جاتی ہے. اگر میں نے اپنے رب کی نافرمانی کی تو مجھے ایک بڑے دن کے عذاب کا خوف ہے، یعنی یہ میرے بس کی بات نہیں ہے. نیز اللہ نے اس کی سنگینی پر آپ کو متنبع کیا، وارن کر دیا، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں بعض خیالات جو گزر رہے تھے ان کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا اب بڑی سخت آیات آئیں. وَإِن كَادُوا لَيَفْتِنُونَكَ عَنِ الَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ لِتَفْتَرِيَ عَلَيْنَا غَيْرَهُ وَإِذًا لَأَتَّخِذُوكَ خَلِيلًا وَلَوْلَا أَن ثَبَّتْنَاكَ لَقَدْ كِدتَّ تَرْكَنُ إِلَيْهِمْ شَيْئًا قَلِيلًا. آپ چیئر لے لیں. اذن لأذقناك ضعف الحیات و ضعف الممات ثم لا تجد لك علینا نصیرا. اور بے شک قریب تھا کہ یہ لوگ آپ کو اس چیز کے متعلق فتنے میں ڈال دیتے جس کی وحی ہم نے آپ کی طرف کی، اور تب یقیناً یہ لوگ آپ کو گہرا دوست بنا لیتے، اور اگر ہم نے آپ کو ثابت قدم نہ رکھا ہوتا تو آپ ان کی طرف تھوڑا سا جھک گئے ہوتے. لیکن ایسی صورت میں ہم آپ کو زندگی کا دگنا اور موت کا دگنا عذاب چکھاتے، پھر آپ اپنے لیے ہمارے برخلاف کسی کو مددگار نہ پاتے. اتنی سخت بات ہے، اور یہ سنائی گئی ان سب لوگوں کو جو یہ چاہتے تھے کہ کوئی نہ کوئی چینج آ جائے. تو یہ دیکھو اللہ اپنے رسول کو کیا فرماتا ہے، تم امید چھوڑ دو کہ یہ کوئی تبدیلی کر سکتے ہیں، یہ کوئی چینج لا سکتے ہیں، تاکہ وہ بالکل ڈس اپوائنٹ ہو جائیں کہ ہمارے کہنے پہ کچھ نہیں ہوا. تو اتنی بڑی بات اگر اللہ تعالیٰ اپنے رسول کو فرما سکتے ہیں تو یہ ان کو اصل میں بتانا مقصد تھا جو دیکھنے والے تھے. ان ٹھوس مواقف سے مشرکین پر یہ بات واضح ہو گئی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم واقعی دین کی دعوت دے رہے ہیں. آپ کوئی تاجر نہیں ہے جو قیمت کے بارے میں سودے بازی یا دستبرداری قبول کر لیتا ہے. یعنی انہوں نے تو قیمت لگانے کی کوشش کی تھی نا کہ آپ بادشاہت لے لیں، آپ کوئی بات نہیں، آپ سرداری لے لیں، آپ مال لے لیں، جس عورت سے شادی کرنی ہے وہ تو. یہ کوئی تاجر نہیں ہے کہ آپ سے کوئی بزنس ڈیلنگ کر لیں گے. لہٰذا انہوں نے چاہا کہ ایک اور طریقے سے اس بات کو مزید پختہ کر لیں. چنانچہ انہوں نے یہود کے پاس نمائندے بھیجے کہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ان سے پوچھے. ان کے پاس کیوں نمائندے بھیجے یہود کے پاس؟ جی کیونکہ وہ پیپل آف دا بک تھے نا، اہل کتاب تھے، اور یہ لوگ سب مانتے تھے کہ یہ کتاب والے ہیں، ان کے پاس زیادہ نالج ہے، تو ان سے پوچھ کے آؤ نا ذرا کہ کیا ان سے پوچھے. علماء یہود نے کہا اس سے 3 باتیں پوچھو، اگر وہ بتا دے گا تو واقعی نبی مرسل ہے، ورنہ بناوٹی ہے. اس سے چند جوانوں کے بارے میں پوچھو جو زمانہ اول میں گزر چکے ہیں کہ ان کا کیا واقعہ ہوا، کیونکہ ان کا بڑا عجیب واقعہ ہے. اور اس سے ایک گردش کرنے والے آدمی کے متعلق پوچھو. گردش کرنے والا آدمی کون؟ ٹریولر جو زمین کے مشرق اور مغرب تک پہنچا تھا کہ اس کی کیا خبر ہے. اور اس سے روح کے بارے میں پوچھو کہ وہ کیا ہے. یہ وہ وقت تھا سورۃ الکہف کے اترنے کا کہ جب چنانچہ سرداران قریش نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے یہ سوالات رکھے، جواب میں سورہ کہف نازل ہوئے جس میں ان جوانوں کا واقعہ بیان کیا گیا اور وہ اصحاب کہف ہیں، اور اس گردش کرنے والے آدمی کا واقعہ بیان کیا گیا کہ وہ ذوالقرنین ہے. اور اس کے علاوہ سورہ اسراء میں روح کے متعلق سوال کا جواب نازل ہوا. فرمایا گیا وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي وَمَا أُوتِيتُم مِّنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا. یہ لوگ آپ سے روح کے بارے میں پوچھتے ہیں تو آپ کہہ دیں روح میرے رب کے امر سے، اور تمہیں تو بہت تھوڑا علم دیا گیا، تم نہیں سمجھ سکتے روح کو. یہ امتحان اس بات پر قریش کے مطمئن ہونے کے لیے کافی تھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم واقعی رسول برحق ہیں، بشرطے کہ وہ حق چاہتے ہوتے. لیکن ان ظالموں نے کفر ہی کی راہ اپنائی. اتنے سوالوں کے جواب ملنے کے باوجود اب آپ کسی کو ٹیسٹ کرتے ہیں چلو پتہ چلے کہ یہ رسول ہے کہ نہیں، اور جب آپ نے سوال کر لیا اور جواب بھی آپ کو مل گیا پھر بھی کیوں نہیں ایمان لے کر آئے؟ ضد میں اس لیے کہ وہ حق نہیں جاننا چاہتے تھے.
اس لیے کہ وہ صرف ان کو لاجواب کرنا چاہتے تھے. یہودیوں سے کیا پوچھ رہے ہیں کہ کوئی ایسی بات بتاؤ نا جس سے ہم اس کو ٹیسٹ کریں. انہوں نے کہا کہ بھائی یہ باتوں کا جواب تو صرف نبی ہی جانتا ہے. اب ٹیسٹ بھی ہو گیا, نبی نے جواب بھی دے دیا, پھر بھی نہ مانے. کیونکہ جو ایسے لوگ ہوتے ہیں جن کو ماننا نہیں ہوتا, جن کو حق کی تلاش نہیں ہوتی, وہ کبھی بھی آپ سے جواب سن کے بھی مطمئن نہیں ہوں گے. جی, اسی لیے آپ دیکھیں گے کئی لوگ آپ سے صرف بحث برائے بحث کرتے رہیں گے. ان کا کام یہ نہیں ہوتا کہ وہ مان جائیں بات کو, جبکہ کھلی دلیل ان کے سامنے آپ حدیث رکھ دیتے ہیں, یہ دیکھو حدیث, یہ دیکھو قرآن کی آیت, وہ پھر بھی نہیں مانتے. کیوں؟ اس لیے کہ ماننے کا پروگرام نہیں ہے. ایک بندہ وہ ہوتا ہے جو کہتا ہے اگر حق میرے سامنے آ گیا, مجھے دلیل پتہ چل گئی, میں مان جاؤں گا. اور ایک بندہ وہ ہوتا ہے جو کہتا ہے میں نہ مانوں چاہے دنیا ادھر کی ادھر ہو جائے, اس کو نہیں آپ منوا سکتے. یہ وہی لوگ تھے. ایسا محسوس ہوتا ہے کہ جب ان پر حقائق واضح ہو گئے اور حق کھل گیا تو انہوں نے کچھ لچک ظاہر کی, کچھ تھوڑی سی ان کے اندر لچک آئی تھی. کیا؟ چنانچہ انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات سننے پر آمادگی کا اظہار کیا اور یہ بھی ظاہر کیا کہ ممکن ہے وہ اسے مان لے اور قبول کر لے, لیکن یہ شرط لگائی کہ ان کے لیے کوئی مخصوص مجلس ہو جس میں کمزور مسلمان حاضر نہ ہوں. ان لوگوں کے ساتھ, نوکروں کے ساتھ, غلاموں کے ساتھ, غریب لوگوں کے ساتھ ہم نہیں بیٹھ سکتے. یہ والی مجلس نہیں. آپ ہمارے لیے پھر اسپیشل گیدرنگ کریں, اسپیشل کلاس ہونی چاہیے ہمارے لیے. کیونکہ یہ چھوٹے موٹے اسکولوں میں جہاں پہ غریبوں کے بچے پڑھتے ہیں, وہاں پہ ہم اپنے بچوں کو کہاں پڑھاتے ہیں, ہے نا. تو ہم اس مجلس میں آ کے بیٹھ جائیں, ہم اتنے بڑے سردار جس میں ہمارے غلام بیٹھے ہوئے, لونڈیاں بیٹھی ہوئی, غریب لوگ بیٹھے. اب ہماری اتنی وہ, اور ان کے ساتھ تو یعنی وہ غلام اور مساکین وہاں نہ آئیں جو پہلے مسلمان ہو چکے تھے, کیونکہ اس کا مطالبہ کرنے والے مکہ کے سادات و اشراف تھے, یعنی جو بڑے بڑے جس کو ایلیٹ کہیں گے ان کی. اور انہیں گوارا نہ تھا کہ ان مسکینوں کے ساتھ بیٹھے جو اصحاب ایمان و تقوی ہونے کے باوجود کمزور اور غلام تھے, اور شاید نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کے اس مطالبے کو قبول کرنے پر کسی قدر آمادہ بھی ہوئے کہ ممکن ہے اس طرح وہ ایمان لے آئیں, کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تو یہی تھا کہ چلو ایمان لیں, چلو اسی بہانے, چلو اسی طرح سے صحیح. لیکن اللہ تعالیٰ نے آپ کو منع کر دیا اور فرمایا وَلَا تَطْرُدِ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ مَا عَلَيْكَ مِنْ حِسَابِهِمْ مِنْ شَيْءٍ وَمَا مِنْ حِسَابِكَ عَلَيْهِمْ مِنْ شَيْءٍ فَتَطْرُدَهُمْ فَتَكُونَ مِنَ الظَّالِمِينَ. جو لوگ اپنے رب کی مرضی چاہتے ہیں نا, اسے صبح شام پکارتے ہیں, آپ ان کے ساتھ اپنی مجلس رکھیں, ان سے نہ ہٹیں. آپ پر ان کا کوئی حساب نہیں اور ان پر آپ کا کوئی حساب نہیں. آپ انہیں ہٹائیں گے تو ظالموں میں سے ہو جائیں گے. ادھر آ جائیں. عذاب کی جلدی. اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بعض اوقات مشرکین کو یہ دھمکی بھی دی تھی کہ اگر وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت پر مضر رہے تو اللہ کا عذاب بھی آ سکتا ہے. چنانچہ جب اس عذاب میں تاخیر ہوئی تو انہوں نے مذاق اور ضد کے طور پہ عذاب کی جلدی مچانی شروع کی اور اس بات کا مظاہرہ کیا کہ ان پر اس دھمکی کا نہ کوئی اثر ہے اور نہ یہ کبھی پوری ہو سکتی. جب بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے کہ تم پہ کوئی عذاب آ جائے گا تو کہتے تھے لے آؤ نا عذاب, پھر لاتے کیوں نہیں, ابھی تک کیوں نہیں آیا. چنانچہ اللہ تعالیٰ نے اس بارے میں بھی چند آیات نازل کی. فرمایا وَيَسْتَعْجِلُونَكَ بِالْعَذَابِ وَلَن يُخْلِفَ اللَّهُ وَعْدَهُ وَإِنَّ يَوْمًا عِندَ رَبِّكَ أَلْفِ سَنَةٍ مِّمَّا تَعُدُّونَ. یہ لوگ آپ سے عذاب کی جلدی مچا رہے ہیں اور اللہ اپنے وعدے کی ہرگز خلاف ورزی نہیں کرے گا. بے شک تمہارے پروردگار کے نزدیک ایک دن تمہارے حساب کے مطابق 1000 برس کے برابر ہے. ایک دن اس کا. تو تم یہ جلدی مچا رہے ہو, جلدی آ جا, جلدی آ جا. دیکھو انسان کبھی اپنے لیے شر مانگ رہا ہوتا ہے, وہ اس کو یہ نہیں اندازہ ہوتا کہ جو میں مانگ رہا ہوں اگر واقعی یہ آ گیا تو کیا ہوگا. نیز فرمایا یستعجلونک بالعذاب وان جہنم لمحیطۃ بالکافرین. یہ لوگ آپ سے عذاب کی جلدی کر رہے ہیں حالانکہ جہنم کافروں کو گھیرے ہوئے. مزید فرمایا کیا جن لوگوں نے برے مکر کیے ہیں وہ اس بات سے نہ ڈریں کہ اللہ انہیں زمین میں دھسا دے یا ان کے پاس ایسی جگہ سے عذاب آ جائے جسے وہ نہیں جانتے, یا ان کی آمد و رفت کے دوران دھر پکڑے کہ وہ عاجز کرنے والے نہیں ہیں, یا ان کو ڈراوے کے ساتھ پکڑ لے. تو بے شک تیرا رب نرم خو اور رحیم ہے. دیکھیں کبھی اللہ سے عذاب نہیں مانگنا چاہیے. کبھی یہ نہ کہیں کہ اب مسلمان ایسے ہیں نا تو ان کے اوپر کوئی عذاب ہی آئے گا تو پھر یہ صحیح ہوں گے.
اب ان کے اوپر کچھ ایسا آنا ہی چاہیے تو پھر یہ ٹھیک ہوں گے، پھر ہی یہ سیدھے ہوں گے. ایسی جلدی نہ مانگے عذاب کی. اللہ تعالیٰ سے ہمیشہ عافیت مانگے اور یہی مانگے اللہ ہمیں نرمی سے ہدایت عطا فرمائے، نرمی سے ہدایت عطا فرما دے. کیونکہ کبھی اللہ تعالیٰ کی ایسی پکڑ آتی، انسان سیدھا تو ہو جاتا ہے مگر اتنی سختی آتی ہے نا کہ پھر وہ انسان کی برداشت سے باہر ہو جاتی ہے. یا کبھی ہم کہتے ہیں اللہ تجھے ایسی پنش دے تو تجھے عقل ہے سمجھ. تو عذاب خود اپنے منہ سے ہم مانگتے ہیں. اللہ اکبر. مشرکین کا ایک مخاصمتی کیا ہے؟ خصمہ کیا ہوتا ہے؟ جھگڑا. تو جھگڑے کا جو ہے نا حربہ یہ بھی تھا کہ وہ اناد مطلب کیا؟ دشمنی کے طور پہ اور عاجز کرنے کی غرض سے معجزات اور خرق عادت یعنی سپر نیچرل نشانیاں طلب کرتے تھے. اللہ نے اس بارے میں وحی نازل کر کے اپنی سنت بیان کر دی اور ان کی حجت کا خاتمہ کر دیا. آئندہ انشاءاللہ یہ وہ باتیں آئیں گی. یہ وہ قسم کی کوششیں تھیں جن کے ذریعے مشرکین نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت اور دعوت کا مقابلہ کیا اور ان سب کو پہلو با پہلو آزمایا، یعنی سٹیپ بائی سٹیپ ہر چیز کو آزما لیا. کبھی لالچ دے رہے، کبھی کچھ آگے آئے گا. وہ ایک حالت سے دوسری حالت اور ایک دور سے دوسرے دور کی طرف پلٹتے رہے. سختی سے نرمی کی طرف تو نرمی سے سختی کی طرف، جھگڑے سے سودے بازی کی طرف تو سودے بازی سے جھگڑے کی طرف، ترغیب ڈراوا یعنی ترہیب ڈراوا اور ترغیب کی طرف، ترغیب کے موٹیویٹ کرنے کی طرف. تو ترغیب سے تخویف کی طرف، کبھی پھر خوف دلاتے تھے، وہ بھڑکتے پھر ڈھیلے پڑ جاتے، حجت بازی کرتے پھر رواداری برتتے، خم ٹھونک کر للکارتے پھر کچھ لو کچھ دو پر اتر آتے کہ کچھ کمپرومائز ہو جائے، کچھ گیو اینڈ ٹیک ہو جائے، کچھ کر لو. حجت بازی کرتے پھر رواداری برتتے. اچھا پھر دھمکیاں دیتے پھر مرغوبات پیش کرتے. ڈفرینٹ مرغوبات پیش کی نا انہوں نے کہ یہ چیزیں آپ لے لیں اور مان جائے. گویا وہ ایک قدم آگے بڑھتے ایک قدم پیچھے ہٹتے. نہ انہیں قرار تھا نہ ہی وہ فرار پسند کرتے تھے. ان سب کا مقصود یہ تھا کہ اسلام کی دعوت روک دی جائے اور اللہ کو یہ منظور نہیں کہ یہ دعوت کبھی رکے اور کفر کا بکھرا ہوا شیرازہ پھر سے جڑ جائے. لیکن وہ ساری کوشش کر کے بھی ناکام و نامراد ہی رہے. اب ان کے سامنے صرف ایک ہی راستہ رہ گیا تھا اور وہ تھی تلوار. لیکن تلوار سے شیرازہ اور منتشر ہی ہوتا. تلوار کیوں نہیں اٹھا رہے تھے کہ جنگ ہی کر لیتے؟ بالکل صحیح بات ہے کہ ایک یہ کہ اپنی فیملی تھی، اگر اپنی فیملی کو ماریں گے تو اپنوں کا ہی خون کریں گے. اور ان کے اندر وہ جاہلی حمیت جو تھی نا وہ بہت زیادہ تھی، قبائلی حمیت. یہ ہمارے اپنے لوگ ہیں، کیسے ان کو مارتے ہیں؟ دنیا تانے دے گی کہ اپنے لوگوں کو انہوں نے مار دیا. تو ان کے لیے بہت بڑی ایک یعنی رسوائی کی بات تھی کہ اپنے لوگوں کو مار دینا. بلکہ ایسی خون ریزی شروع ہو سکتی تھی جو ان کی جڑ ہی صاف کر دیتی، اپنی نسلیں ختم ہو جانی تھی. اس لیے انہیں حیرت تھی کہ وہ کریں تو کیا کریں. اب ان کا بس نہیں چل رہا تھا کہ انہوں نے ہر حربہ دیکھے آزما لیا، کوئی چیز چھوڑی ہی نہیں. اور اب یہاں آج ہم نے جو پڑھنا ہے خاص طور پہ وہ ہے شیب ابی طالب کے اندر جو محصور کر دیا تھا مسلمانوں کو. وہ کیا واقعہ تھا؟ جہاں تک ابو طالب کا تعلق ہے، ان کے سامنے جب مشرکین کا یہ مطالبہ آیا کہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے کے لیے ان کے حوالے کر دیں، پھر انہیں مشرکین کی نقل و حرکت سے یہ محسوس ہوا کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے کے عزائم رکھتے ہیں. کیونکہ مثلاً ابو جہل نے جو کیا تھا یہ سب کے سامنے ہے کہ ابو جہل نے کیا کوششیں کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ختم کرنے کی، یرحمک اللہ. اور عقبہ بن ابی معیط نے وہ اوجڑی لا کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر رکھ دی تھی جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم سجدے میں تھے. اس طرح عمر بن خطاب تلوار لے کر چل پڑے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے کے لیے. تو اب ابو طالب یہ محسوس کر رہے تھے کہ پانی سر سے گزر رہا ہے. پہلے یہ لوگ تھوڑے شرم کر لیتے تھے کہ ابو طالب ہیں تو ہم اس کے اوپر ہاتھ نہ اٹھائیں، لیکن اب تو ان کی شرم بھی ختم ہو گئی تھی. جیسے ابو جہل نے، میں نے آپ کو بتایا حرم میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم آ رہے تھے اور کس طرح سے اس نے گالیاں دیں اور کس طرح سے اس نے راستہ روکنے کی کوشش کی کہ آج کچھ نہ کچھ ہو ہی جائے. تو اب ابو طالب واز ریئلائزنگ، بہت جہاں دیدہ آدمی تھے، وہ ریئلائز کر رہے تھے کہ نہیں اب کسی وقت کچھ بھی ہو سکتا ہے. کیونکہ اب یہ تو کھلا ان کی شرم ہی ختم ہو گئی. کوئی کسی وقت اٹھ کے حملہ کر دے تو بعد میں آپ کیا کر سکتے ہیں؟ اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کر دیتے ہیں تو بعد میں کیا کر سکتے ہیں؟ زیادہ سے زیادہ اس کا وہ خون بہا دے گا یا اس کو اس کے بدلے میں قتل کر دیا جائے گا، لیکن نقصان تو ہو گیا نا. تو اب وہ سوچ رہے ہیں کہ کیا کیا جائے. تو انہوں نے بنو ہاشم اور بنو المطلب کو اکٹھا کر کے انہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کی دعوت دی. بنو ہاشم اور بنو مطلب کون ہے؟
جی شاباش شاباش. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا جو تھے وہ تو عبد المطلب تھے, اور ہاشم کون تھے؟ پردادا. اور مطلب کون تھے؟ چچا کون سے مطلب؟ مطلب کون تھے؟ شاباش, ہاشم کے بھائی یاد ہے. مطلب ہی تو لے کر آئے تھے اونٹ کے اوپر. جب مکہ میں داخل ہوئے تو لوگوں نے کہا او یہ عبد المطلب ہے, اسی لیے تو ان کا نام, دادا کا نام عبد المطلب پڑ گیا تھا. تو یہ مطلب اور ہاشم کون ہے؟ پردادا اور ان کے بردر, اور ان کی ساری فیملی کو گیدر کیا. سمجھ آئیے, یہ دس از امیجیٹ فیملی. اپنے پھپھیاں, چچا, یہ نواسے, پوتے پوتیاں, یہ سب ان کو سب کو جمع کیا کہ کر کے انہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کی دعوت دی کہ اب میں اکیلا یہ کام نہیں کر سکتا, اب یہ ہے کہ آپ سب کی سپورٹ مجھے چاہیے, آپ سب لوگ اب اس حفاظت کے لیے میرا ساتھ دیں, کیونکہ یہ فیملی ہے نا, اور فیملی چاہے وہ آپ سے اختلاف ہی کرتی ہو, لیکن دیکھیں یہاں پہ آیا ہے کہ جس پر ان کے مسلم اور کافر سب نے لبیک کہا, سب نے کہا کہ ہاں ٹھیک ہے ہم اس میں ساتھ دیں گے. حالانکہ یہ کیا, وہ تو مسلمان, ان میں سے اکثر مسلمان بھی نہیں تھے, انہی کے گرینڈ چلڈرن آ رہے ہیں نا, سمجھ آئی, ہاشم اور مطلب کے, لیکن اکثر مسلمان بھی نہیں تھے, لیکن صرف خاندان کی وجہ سے کہ ہمارا خاندان ہے. آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس زمانے میں یہ قبائلی حمیت کتنی زیادہ تھی کہ ہماری فیملی کا آنر ہے یہ, کہ ہم اپنے آدمی کو پروٹیکشن دیں, ہم اس کو کیسے چھوڑ سکتے. تو دیکھیں اس سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ وہ اپنے قبیلے کی وجہ سے اگر سارے اختلاف بھلا کے کہتے ہیں کہ نہیں ہم نے اس کا ساتھ دینا, لیکن آج ہم اپنے دین کی وجہ سے کبھی یہ نہیں کہتے کہ چھوڑو سارے اختلافات اور ہم سب ایک ہو جائیں, ہم نہیں یہ کہتے. حالانکہ کتنا بڑا, بالکل, حالانکہ کتنا بڑا ڈفرنس تھا. آپ دیکھیں ایک مسلم اور ایک کافر ہیں, قبیلے کی وجہ سے, میرا خاندان ایک ہے اس کی وجہ سے ہم ایک ہوں گے. میرا اور آپ کا تو قبلہ ایک, قرآن ایک, خدا ایک, رسول ایک, پھر بھی ہم کہتے ہیں نہیں یہ فلانی مسجد کے ہیں, وہ فلانے فرقے کے, میں فرقوں کے نام نہیں لوں گی, لیکن یہ اس فرقے کے, یہ اس کے, یہ فلانے کے, یہ فلانے کو فالو کرنے والے. تو ہم تو ایک نہیں ہوتے. کیوں نہیں ایک ہوتے؟ اس لیے کہ اگر ہم یہ چھوڑ دیں گے تو ہمارا اپنا نفس تو مطمئن ہوتا نہیں, میرا اپنا نام کیا رہے گا. جب اپنے نام کی بڑائی آگے آ جاتی ہے نا, تو پھر آپ مسلم نہیں رہتے, پھر آپ کہیں حنفی ہیں, تو کہیں بریلوی ہیں, تو کہیں دیوبند ہیں, تو کہیں آپ شافعی ہیں, تو کہیں آپ فلان ہیں, تو کہیں کچھ ہے, کہیں کچھ ہے, تو کہیں شیعہ ہیں, تو کہیں فلاں ہیں. تو ہم ایک نہیں ہو رہے. آج دنیا میں کتنے مسلمان ہیں, کیا وہ ایک اللہ کے نام پہ یونائٹ نہیں ہو سکتے؟ یہ قبیلے کے نام پہ یونائٹ ہو رہے ہیں, ہم ایک مسجد میں یونائٹ نہیں ہو سکتے. فرقے تو چھوڑیں, ہاں فرقے تو چھوڑیں, بس فرقے تو چھوڑیں, ایک مسجد میں جو بھی کرتے ہیں ہمیں تو اللہ نے سمجھ دی ہے نا, ہمارے سے تو ہمارا حساب ہوگا. یہ تمہیں سمجھ تھی نا. یہ دیکھیں ان کو بھی کافر نہیں چاہتے تھے کہ یہ ایک ہو جائے, یہ کیسے ہو گیا؟ انہوں نے, وہ کبھی سوچ بھی نہیں سکتے تھے کفار کہ یہ اتنے ہمیں ایک طرح سے دغا بازی ہے نا, ہم سے بے وفائی کر لیں گے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سپورٹ میں یہ اس حد تک چلے جائیں گے. وہ کبھی سوچ نہیں سکتے تھے. تو انہوں نے, جس پر ان کے مسلم و کافر سب نے لبیک کہا, اور خانہ کعبہ کے پاس اس کا عہد و پیمان بھی کیا, بیٹھ کے انہوں نے کہا کہ ہاں ٹھیک ہے ہم اس کے اوپر مانتے ہیں. صرف ابو لہب نے اپنی علیحدہ راہ اختیار کی, اس نے کہا کہ نہیں میں نہیں اس میں آؤں گا, حالانکہ وہ خاندان ہے, چچا ہے. اور ابو لہب جو تھا نا وہ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت سارے چچا تھے, تو عبد المطلب کی ایک وائف سے یہ صرف ایک بیٹا تھا ابو لہب. سارے جو ہے نا اس کے ہاف بردرز ہیں, اس کا کوئی فل بردر نہیں. ابو طالب اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو والد عبداللہ تھے وہ فل بردرز تھے. ان سے الگ ہو کر قریش کے ساتھ ہو رہا, بلکہ اس نے قریش کو جا کے کہا, ہند سے جا کے, ہند کا پتہ ہے نا سب کو, کس کی بیوی تھی؟ ابو سفیان کی. اور کس کی بیٹی تھی؟
शाबाश, उतबा बिन रबीआ की बेटी थी। अभी पढ़ा है ना हमने उतबा के बारे में। और पता है ना कि उतबा कहाँ पे मरा था? बदर में, मैंने बताया था। शाबाश। तो इसको कितना गुस्सा आया था कि मेरा बाप यहाँ पे मर गया, मेरा भाई यहाँ पे मर गया। उसका बदला लेने के लिए इसने ओहद में वाशी को तैयार किया था कि हजरत हमजा को शहीद करें। तो हिंद के पास जाके अबू लहब ने कहा था कि तुम ये देखो कि मैंने अपने कबीले को छोड़ के तुम लोगों की हिमायत की। उसने कहा हाँ, हम याद रखेंगे ये बात। यानी ये एक एहसान था ना उसका, क्योंकि कोई अपने कबीले से अलग हो के कभी ऐसा काम नहीं करता था। अब क्या हुआ, इसके बारे में डिफरेंट रिवायात आती हैं। एक तो यहाँ से पढ़ लेते हैं, फिर उसके बाद मैं और भी आपको बताऊंगी। मुकम्मल बायकॉट। मुशरिकीन की हैरत और बढ़ गई क्योंकि इनकी सारी तदबीरें ख़त्म हो गई और उन्होंने ये देखा कि बनु हाशिम और बनु मुत्तलिब ख्वाह कुछ भी हों, वो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हिफाजत और बचाव का मुसम्मम अज़म किए हैं। यानी चाहे वो मुस्लिम है, चाहे वो काफिर हैं, लेकिन ये फैमिली जो है ना एक हो गई है इनकी सपोर्ट में। लिहाजा वो इस सूरत हाल पर गौर करने और इसके मुतालिक फैसला करने के लिए खीफ बनी कनाना में जमा हो गए। खीफ बनी कनाना यहाँ पहाड़ों, खीफ कहते हैं पहाड़ों के दरमियान जहाँ पे पानी गुजरता है ना, तो नीचे एक जगह होती है, उसमें जो ऊंचाई पे जगह उसको खीफ कहते हैं। तो वो वहां पे जमा हुए। कौन जमा हुए? कुरैश सारे मुशरिकीन। और सर जोड़ के मशवरा किया। बिल आखिर एक जालिमाना हल समझ में आ गया और इसी पर आपस में अहदो पैमान कर लिया। पहले मैं आपको ये बताऊं कि ये लोग अबू तालिब के पास गए एक लास्ट टाइम अगेन, और उनको जाके कहने लगे कि देखें, या तो आप मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इनको हमारे हवाले कर दें, हम आपको जितना आप कहेंगे ना खून बहा देने को तैयार है, हम उसके बाद उनको कत्ल कर देंगे, और हमारा अपना भी नहीं कोई आदमी कत्ल करेगा, हम बाहर से किसी को हायर करेंगे, वो कत्ल कर देगा, या फिर आपको हम कट ऑफ करते हैं कुरैश से। दिस वॉज अ बिग बिग थिंग कि किसी को आज तक ऐसा नहीं हुआ था कि कट ऑफ कर दिया जाए कुरैश से। अब आपके साथ हमारी कोई डीलिंग नहीं होगी, कोई आपके साथ हमारा लेना देना नहीं होगा, आप निकल गए हमारे इससे, कारोबार ख़त्म, सब ख़त्म। अब अबू तालिब इस पे बहुत गुस्से में आए थे और उन्होंने फरमाया था कि जो चाहे करना है कर लो, और मैं अपने भतीजे को हवाले नहीं करूँगा। अब उन्होंने सोचा यहाँ पे ना कोई काम, ना कोई कारोबार, कुछ भी नहीं अगर कर सकते तो फिर हम यहाँ पे रहने का क्या ज़रूरत है। तो उन्होंने समझ लिए आउटसाइड मक्का एक जगह थी जिसको हम कहते हैं ना शेबे अबी तालिब, तो एक वैली तो बिल्कुल क्लोज्ड होती है, ये समझे कि वैली थी, चारों तरफ से क्लोज थी, सिर्फ एक रास्ता था इसकी एंट्रेंस का, और ये जगह ओन्ड बाय हजरत अबू तालिब थी और इनकी फैमिली की ओन। जैसे होती ना कि हमारी कई जैसे कहते हैं जागीरें या ये ज़मीनें शहर से बाहर लोगों की होती हैं, या यहाँ पे भी रैंच लोगों ने ली होती हैं शहर से बाहर के, चलो एक जगह अपनी फैमिली की है, तो उन्होंने कहा फिर हम वहाँ पे मूव हो जाते हैं। तो उनका ये नहीं था कोई मकसद कि वहाँ पे जाएंगे तो सारा बाइकआउट हो जाएगा, लेकिन जब उन्होंने इस तरह का फ़ैसला किया, ये कहा जाता है, तो और ये सारे दूसरे लोग भी इनके साथ जो इनके सपोर्टर थे, उनके साथ भी उन्होंने ये कहा कुरैश ने कि जो इनका सपोर्टर होगा उसके साथ भी हमारा बाइकआउट है। और उन्होंने यहाँ तक नहीं छोड़ा, उन्होंने उसके बाद कहा कि ये सिर्फ वर्बली हम नहीं रखेंगे बल्कि रिटर्न ये एग्रीमेंट करो। सारे के सारे मुशरिकीन ने कहा सब रिटर्न एग्रीमेंट करो, एक जगह लिखो और इसको खाना काबा में लटका दिया जाए कि हमने ये एग्रीमेंट किया है। क्या एग्रीमेंट की क्लॉज हैं वो यहाँ पे दी गई हैं, और वो क्या है कि वो हल ये था कि वो लोग बनु हाशिम और बनुल मुत्तलिब का बायकॉट करेंगे। अब अब्दुल मुत्तलिब नहीं है, मुत्तलिब समझ रहे हैं ना कौन है, और ये अहद करें कि इनके साथ ना शादी ब्याह करेंगे, ना उनसे खरीदो फरोख्त करेंगे, कोई बिजनेस नहीं, ना कोई रिश्ता नहीं, इनसे ना लेंगे ना इनको देंगे अपनी बेटी, ना इनसे बातचीत करेंगे। अब आप ये इंतहा देखें यहाँ, ना कभी किसी तरह की कोई सुलह कबूल करेंगे, नो निगोशिएशन। अब बस निगोशिएशन के दरवाजे भी बंद, ना इनके साथ किसी तरह की मुरव्वत बरतेंगे कि कोई रहम इनके ऊपर हमने नहीं खाना, यहाँ तक कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कत्ल करने के लिए इनके हवाले करते हैं। बस अब एक ही बात हो सकती है, या आर या पार, या तो ये बंदा हमारे हवाले करो, नहीं तो तुम सब के साथ हमारा ऐसा बायकॉट है कि बैठ भी नहीं सकते साथ,
بول چال بھی بند کر دی کہ بات ہی نہیں کرنی. اس سے زیادہ بڑی کیا, یعنی اکنامک بائیکاٹ تو تھا ہی, سوشل بائیکاٹ بھی کر دیا کہ شادیاں بھی نہیں ہوں گی اور بول چال بھی بند. اس سے زیادہ کیا ظلم کی انتہا ہو سکتی, کیونکہ وہ کہتے تھے کہ اب ہمارے پاس کیا چارہ رہ گیا, بس ابھی یہی ایک بات رہ گئی, یا اس کے علاوہ کچھ نہیں. قریش نے اس قراردار پر باہم عہد و پیمان کیا اور اس کے متعلق ایک صحیفہ لکھ کر خانہ کعبہ کے اندر لٹکا دیا. لکھنے والا بغیض بن عامر بن ہاشم تھا. آپ دیکھیں یہ اس کا نام بعض جگہوں پہ منصور آتا ہے, بعض جگہوں پہ کچھ اور آتا ہے, لیکن یہاں پہ جو نام ہے بغض سے ہی ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر بددعا کی اور اس کا ہاتھ یا ہاتھ کی بعض انگلیاں شل ہو گئیں. کہا جاتا ہے کہ پیرالائز ہو گیا تھا اس کا ہاتھ, جس ہاتھ سے اس نے لکھا تھا, اور وہ اس کے بعد کبھی کچھ نہیں لکھ سکا. جو لاسٹ اس نے یہ معاہدہ, اس نے کہا میں لکھتا ہوں ابو جہل, میں لکھ کے دیتا ہوں تمہیں. سارے تو وہاں پہ پڑھے لکھے نہیں تھے نا. اب کیا ہے, اس کے بعد ابو لہب کو چھوڑ کے سارے بنو ہاشم اور بنو المطلب, خواہ مسلم ہوں یا کافر, شیب ابی طالب میں سمٹ آئے. ان کا چارہ پانی بند کر دیا. چارہ پانی کیا مطلب, کھانا پینا ایوری تھنگ بند کر دی, فوڈ سپلائی بند ہے, اور تاجروں کو ان کے ساتھ لین دین سے منع کر دیا گیا. چنانچہ یہ لوگ سخت مشقت میں پڑ گئے, یہاں تک کہ درختوں کے پتے اور چمڑے کھائے. حضرت عبداللہ مسعود بن سعد بن ابی وقاص جو ہیں وہ فرماتے ہیں کہ ایک رات میں پیشاب کرنے کے لیے بیٹھا تھا کہ مجھے کسی چیز کی آواز آئی, چڑچڑانے کی نا جیسے, تو میں نے اٹھایا تو دیکھا ایک اونٹ کا سکن تھی, کوئی چمڑا تھا اس کا, تو میں اس کو لے کر گیا اور میں نے اس کو اچھی طرح دھویا, اس کو آگ میں جلایا, پھر پتھروں کے درمیان اس کو پیس کے اس کا پاؤڈر بنایا اور اس کو پانی کے ساتھ نکل گیا. کئی دن ایسے ہی ہوتا رہا, کئی دن ایسے ہوتا رہا. اس کے علاوہ بہت ساری باتیں ہمیں اور بھی ملتی ہیں کہ جب یہ وہاں پہ چلے گئے تھے تو مکہ کے باہر ان پہاڑیوں پر درخت تو درکنار, گھاس بھی نہیں تھی. آپ سوچیں ابھی بھی وہاں پہ کہاں ہے کوئی گھاس وغیرہ, کوئی پودے وغیرہ, کچھ نہیں. تمام سال وہاں ایک پرندہ بھی نظر نہیں آتا تھا, کیونکہ پرندے بھی وہیں جاتے ہیں نا جہاں پہ سبزہ ہوتا ہے, چشمہ ہوتا ہے. اور مسلمان کھانے پینے کی کوئی چیز مکہ والوں سے خرید نہیں سکتے تھے, کیونکہ انہوں نے کہا ہوا تھا کہ بالکل ان کو نہ کوئی چیز بیچنی ہے نہ ان سے کچھ خریدنا. شیب ابی طالب کے راستے میں کوئی قافلہ بھی نہیں گزرتا تھا کہ مسلمان ان سے کچھ خرید لیں. اللہ اکبر. چنانچہ یہ لوگ سخت مشقت میں پڑ گئے, یہاں تک کہ درختوں کے پتے اور چمڑے کھائے اور فاقوں پر فاقے کیے, حتیٰ کہ عورتوں اور بچوں کے بھوک سے بلکنے کی آوازیں باہر سے سنی جاتی تھی. یعنی وہ جو شیب ابی طالب تھی نا, جو ویلی تھی, اس کے باہر تک چیخنے کی, بچوں کے بلکنے کی راتوں کو آوازیں آتی تھیں. اور کئی لوگ بیمار ہو کے کئی فاقوں کی وجہ سے مر گئے, تو لوگوں ان کے اوپر جو روتے تھے ان کی آوازیں آتی تھیں, چھوٹے بیبیز کی آوازیں آتی تھی کہ بھوک سے تڑپ رہے ہیں. استغفر اللہ ربی. اور آپ کو پتہ ہے کہ بھوک کا بھی ایک عذاب ہے, اور بھوک کے عذاب سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فقر و فاقے سے بھی پناہ مانگنے کی دعا فرمائی ہے نا, کہ اس سے بھی پناہ مانگو, کیونکہ بھوک کا عذاب بہت سخت ہے. اور بھوک کا عذاب ایسا ہے کہ انسان اپنا ایمان بیچنے پہ بھی تیار ہو جاتا ہے. لیکن سبحان اللہ, آفرین ہے ان لوگوں کے اوپر کہ ان میں سے کوئی ایک بندہ بھی ایسا نہیں تھا جس نے کہا ہو کہ ہائی میرا بچہ مر رہا ہے تو میں چھوڑو سارے ایمان اور اسلام کو اور چلو میں واپس چلتی. عورتیں بھی تھیں, حتیٰ کہ ان کے پاس کوئی چیز پہنچ نہیں سکتی تھی, اگر پہنچتی بھی تھی تو چھپ چھپا کر. چنانچہ حکیم بن حزام اپنی پھوپھی, یہ حکیم بن حزام نا بھتیجے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے, تو خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے کبھی کبھی گیہوں بھجوا دیتا تھا. یہ لوگ گھاٹی سے صرف حرام مہینوں میں, یہ جو حرمت والے مہینے ہیں, اس میں چونکہ نہ کوئی لڑائی نہ کوئی ایسی چیز نہیں ہو سکتی, انہی میں باہر نکلتے اور باہر سے آئے ہوئے قافلوں سے کچھ خرید و فروخت کرتے تھے. لیکن اہل مکہ ان کے سامان کی قیمت اس قدر بڑھا کے لگا دیتے تھے کہ یہ لوگ خرید نہ سکیں. ان کو کہتے تھے, جو قافلہ آیا ہوتا تھا نا, ان کو کہتے تھے ہم آپ کو ڈبل قیمت دیتے ہیں, ان کو نہ بیچو, کیونکہ جو قافلہ باہر سے آیا وہ تو کسی کانٹریکٹ کے انڈر نہیں ہے, وہ جس کو مرضی بیچے. تو یہ کہتے تھے ان کو نہ بیچو, ہم تمہیں ڈبل دیتے ہیں, اور وہ ان کو بیچ دیتے تھے. تو ان کی گزر اوقات پھر کیسے ہوتی تھی, ایک اور جگہ آتا ہے
اللہ اکبر. مسلمانوں کے ہاں ہولناک بھوک کو وہ برداشت کر رہے تھے، اور بچے بھوک سے بلبلاتے تو ان کی رونے کی آوازیں پہاڑی چٹانوں سے ٹکرا کر دور دور تک پہنچی. آپ کو پتہ ہے جو ویلیز میں جب کچھ آپ بولیں بھی تو کتنی ایکو ہوتی ہے. جو چیز بھوک سے نہ مرنے کا سبب ہوئی وہ یہ تھی کہ ہر سال 4 مہینے کے لڑائی جھگڑے حرام سمجھے جاتے تھے. ان دنوں مسلمان شہر میں آ سکتے تھے اور اپنی ضرورت کی چیزیں لیتے تھے. اور وہ بھی کیا کرتے تھے کہ جو کعبہ میں لوگ آتے تھے نا حج وغیرہ کے لیے، تو وہ جانوروں کی قربانی جو کرتے تھے تو یہ لوگ ان کی کھالیں جمع کر لیتے تھے اور سکھا لیتے تھے، اور سال کے باقی مہینوں میں وہی کھالوں کو ابال ابال کے کھاتے رہتے تھے. حضرت ختیجہ جو کسی وقت مکہ کی مالدار ترین عورت تھی، 13-14 آدمی نا صرف ان کا تجارتی سامان لے کر جاتے تھے انویسٹمنٹ کے لیے. 13-14 آدمی، اتنی وہ مالدار تھی. تو وہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اسی گھاٹی میں زندگی بسر کر رہی تھی. تو قریش نا نگرانی کرتے رہتے تھے، واچ کرتے تھے کہ کوئی لے کے تو نہیں کھانا جا رہا اندر. اللہ اکبر. جو کوئی کھانا لے کے جاتا تھا اسے چھین لیتے تھے اور اس کو اتنا مارتے تھے کہ وہ کئی دن بستر سے نہ اٹھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے ساتھی اسی طرح رہے. اسی زمانے میں حضرت ختیجہ کے گھر کا پورا سامان پتہ ہے کیا تھا؟ ایک پتیلی اور ایک پیالہ. اور ایک دن وہ پیالہ بھی ٹوٹ گیا. تو جب آپ نیا پیالہ نہ خرید سکیں تو صبر کر لیا. یہاں تک کہ کاریگر وہاں سے گزرا تو حضرت ختیجہ نے اپنا ٹوٹا ہوا پیالہ اس کو دیا کہ وہ اس کو جوڑ دے. اسی بھوک اور غربت کی حالت میں وہ بیمار پڑ گئی تھی، لیکن نہ علاج کے لیے ان کے پاس کچھ تھا، نہ وہ ہسبینڈ سے کچھ ایسا ڈیمانڈ کرتی تھی کہ یہ کیا تم ہم یہاں پہ لا کے مصیبت میں ڈال دیا اور ایسا کر دیا. نہ کوئی مسلمان آ کے تانا دیتے تھے کہ آپ نے ہمیں کس مشکل میں ڈال دیا، ہم تو اچھے اسلام لے کر آئے. جیسے آج تو ہم فوراً اسلام کو بلیم کرتے ہیں اور کہتے ہیں یہ اسلام کی وجہ سے ہمارے اوپر ساری مصیبتیں، ورنہ ہم بھی آرام سے رہ رہے ہوتے، زندگی گزار رہے ہوتے. دیکھو ان میں سے کسی نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی گلا شکوہ نہیں. گلا شکوہ تو چھوڑیں، ان کی محبت تک میں کمی نہیں آئی کہ کسی نے آ کے یہ کوئی شکایت کی ہو، کوئی کچھ کہا ہو، کوئی بیک آف کر گیا ہو، کوئی آ کے اس چیز سے اتنا دل برداشتہ ہو کہ واپس چلا گیا ہو. کوئی ایک بھی نہیں ویسا انسیڈنٹ ملتا. کافروں میں بھی تھے. ہاں اللہ اکبر. اور یہ بھی بتایا جاتا ہے کہ یہ حضرت ابوبکر صدیق ظاہر ہے وہ ایک بہت یعنی امیر تاجر تھے. وہ بھی آپ لوگوں کو شاید علم ہو کہ وہ اتنی دولت تھی ان کے پاس، مگر ان کے پاس صرف 5,000 درہم باقی رہ گئے تھے. اور جب مسلمان گھاٹی سے طویل اتنی بھوک اور پیاس برداشت کرنے کے بعد نکلے تو یہ تو سب کچھ جا چکا تھا ان کے پاس کچھ بھی نہیں رہ گیا تھا. اتنے مسلمان کمزور ہو چکے تھے کہ رنگ سیاہ پڑ چکے تھے، چہرے سے ہڈیاں نکل آئی تھیں اور جسم کی کھال کو دھوپ نے سیاہ کر دیا ہوا تھا. یعنی یہ صبر کے دن، اس انتہائی صبر کے دن تھے. ادھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان ساری سختیوں کے باوجود اللہ کی طرف مسلسل دعوت دے رہے تھے، بالخصوص ایام حج میں جب کہ عرب قبائل ہر طرف سے مکہ کی طرف آتے تھے. یعنی کام نہیں چھوڑا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے. دیکھیں اتنی بھوک ہے، حالات کیسے ہیں. ہم تو چھوٹی چھوٹی باتوں کے اوپر اتنا بڑا مسئلہ بنا لیتے ہیں کہ فوراً چھوڑ کے بیٹھ جاتے ہیں. وہ دیکھیں سبحان اللہ، اس قدر تنگ حالات ہیں، اس سے زیادہ بڑی کیا بات ہو سکتی ہے کہ وہاں سے نکلتے بھی ہیں تو کوئی ان سے بات نہیں کرتا. لیکن جو باہر سے قافلے آئے، کوئی حج کے لیے آیا، کوئی عمرے کے لیے آیا، کوئی یہاں پہ تجارت کے لیے آیا، ان کو جا کے تبلیغ کر رہے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم. اور مسلمان جا کے ان کو تبلیغ کر رہے ہیں. وہ یہ تو کہہ نہیں رہے ہمیں کیا مل گیا، اس اسلام نے ہمیں کیا دے دیا کہ اب ہم لوگوں کو بھی اس کی طرف بلائیں. کیا کہیں، ہمیں اس سے نا سبق سیکھنا چاہیے کہ جب اس وقت انہوں نے اتنی قربانیاں دی لیکن دین کا کام نہیں رکا. آج ہم کیوں چھوٹی چھوٹی بات پہ دین کا کام سب سے پہلے روکتے ہیں. کوئی موو کر رہا ہے تو سب سے پہلے قرآن کو چھوڑے گا. کسی کو گھر کے اندر کوئی مہمان آ گئے ہیں تو سب سے پہلے قرآن چھوٹے گا. ہم تو مطلب ان چیزوں کے اوپر ہی چھوڑ دیتے ہیں. فقر و فاقہ اللہ تعالیٰ معاف کرے کہ تو کبھی بھی نہیں کسی نے ایسا دیکھا. مگر کیا ان کی ہمت تھی اور کیا ان کا جذبہ تھا. اس میں پتہ نہیں یہ بات آئے گی یا نہیں آئے گی.
پھر آپ کو ایک اور بھی بات بتا دوں کہ ایسے وقت میں سبحان اللہ حضرت ابو طالب جو تھے، جب پڑھتے ہیں نا تو اتنا وہ لگتا ہے کہ اللہ ان کا کتنا بڑا احسان ہے واقعی ہم پہ. جو ابو طالب تھے نا وہ اتنے زیادہ خوفزدہ تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی لائف کے لیے کہ ان کو کوئی نقصان نہ پہنچے. تو وہ رات کو کیا کرتے تھے کہ کوئی نہ کوئی ان کا پہرا دے، یا کیا کرتے تھے کہ آپ یہاں پہ سوئیں اور اس کے بعد تھوڑی دیر بعد جا کے ان کو کہتے تھے آپ فلاں کے خیمے میں سوئیں، اور اپنے کسی بھتیجے بھانجے اس کو کہتے تھے آپ جا کے ان کی جگہ ان کے خیمے میں سو جاؤ، تاکہ کوئی رات کو کوئی حملہ کرے، کوئی کچھ ہو تو یہ نہ ہو کہ ان کو کوئی نقصان پہنچے. پھر کئی دفعہ ایسے ہوتا تھا کہ ساری ساری رات جا کے پہرا دیتے تھے کہ میرے بھتیجے کو کچھ نہ، کوئی غضن نہ پہنچے، کوئی نقصان نہ پہنچے. یعنی اتنے زیادہ وہ اس چیز سے پریشان رہتے تھے، اتنے زیادہ ان کو فکر رہتی تھی اس چیز کی. ہمیں اس بارے میں کافی روایات آتی ہیں کہ کس طرح وہ انتظام وہ رکھتے تھے اس چیز کا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پروٹیکشن دی جائے. ٹرنز لگائی ہوئی تھی، باریاں لگائی ہوئی تھی، فلاں اب تمہاری باری ہے کہ تم ساری رات پہرا دو، اگلی رات فلانے کی باری ہے. کسی کو پتہ ہی نہ چلے کہ کون. دیکھا ہے آپ نے جو بڑے بڑے لوگ یہ پریزیڈنٹ وغیرہ بھی جاتے ہیں تو وہ نہیں بتاتے کون سی گاڑی میں ہیں وہ، ہے نا، یا کسی جگہ پہ ہیں تو کون سے فلور پہ ہیں، کون سے کمرے میں ہیں. تو دیکھیں اس زمانے میں انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس طرح جیسے وی آئی پی ہیں اس طرح پروٹیکشن کی، حالانکہ ایمان نہیں لے کر آئے تھے. تو بالکل بالکل کہ وہ ایمان کیوں نہیں لے کر آئے. اچھا، صحیفہ چاک اور بائیکاٹ ختم. کوئی 3 برس بعد اس ظلم کے خاتمے کا وقت آیا. ایک دن نہیں، ایک مہینہ نہیں، 2 مہینے نہیں، 4 مہینے نہیں، سال نہیں، 3 سال اس طرح گزارنے کہ بچے بھوک سے مر رہے ہوں، زندگی ختم ہو گئی ہو، کاروبار ختم ہو گیا ہو، نہ گھر نہ بار نہ کچھ، نہ کوئی بات کرتا ہے، نہ کوئی آپ سے لین دین رکھتا ہے. ایوری تھنگ سمجھ لیں ان کی زندگی ختم ہو چکی تھی، اور ان حالات میں 3 سال انہوں نے گزارے ہیں. چنانچہ اللہ تعالیٰ نے ایک طرف 5 اشراف قریش کے دلوں میں یہ بات ڈالی کہ وہ صحیفہ چاک کر کے بائیکاٹ ختم کر دیں، اور دوسری طرف دیمک بھیج کر اس صحیفے میں جو کچھ قطع رحمی اور ظلم و ستم تھا اسے چٹ کرا دیا، اور صرف اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا نام اور ذکر باقی رہا. اب کیا کیا چیزیں ہوئیں یہ 3 سال؟ آپ کیا سوچتے ہیں اللہ تعالیٰ تو پہلے ہی یہ سارے کام کر سکتا تھا، 3 سال کیوں؟ آزمائش تھی، ٹھیک ہے، ٹریننگ، بالکل. اور کوئی بات آپ کے ذہن میں؟ صبر آزمایا، صحیح صحیح. جب کسی کو فیور دینی ہو اس میں ریلیجن کی کوئی بات نہیں، نان صحیح مسلم ہو کے بھی صحیح انہوں نے اپنی فیملی کی پروٹیکشن صحیح صحیح. اور سب نے ایک ہی بات کی کہ صبر کا امتحان، ٹھیک ہے، ان کو ٹرین کرنا. لیکن آپ دیکھیں اللہ تعالیٰ کے ہاں ہر چیز کا ایک وقت مقرر ہے، اور جس وقت یہاں پہ یہ ہو رہا تھا، اب تھوڑا سا آپ آج کے حالات کو بھی ذہن میں رکھیے گا، جس وقت یہ اس قدر ظلم ہو رہا تھا، ہیومن نیچر ہے نا، انسان ظلم کے خلاف اندر سے آواز نکلتی ہے. اس وقت یہ سٹوریز مکہ میں پہنچنے شروع ہوئی کہ ان کے تو بچے ایسے بلک بلک کے مر رہے ہیں، ان کی تو چیخوں کی آوازیں راتوں کو آتی ہیں، ان کے رونے کی آوازیں راتوں کو آتی ہیں. انا للہ و انا الیہ راجعون. جی اب آواز آ رہی ہے؟ الحمدللہ. تو یہ سٹوریز جو ہیں یہ پہنچنے شروع ہو گئی مکہ میں. ظاہر ہے شیب ابی طالب کو اتنی دور تھوڑی تھی، قریب قریب جو جگہیں تھیں وہاں تک راتوں کو آوازیں آتی تھیں، خوفناک آوازیں. اب تھوڑا ایک پبلک سینٹیمنٹ یہ بننے لگا کہ یہ ظلم ہو رہا ہے، یہ غلط ہے، ایسا نہیں ہونا چاہیے. ان 3 سالوں میں شروع میں تو ساروں نے بڑے بڑھ کے اس معاہدے کے اندر حصہ لیا اور سب نے بڑا اس کے اوپر وہ کیا، لیکن اب لوگوں میں عام یہ پبلک اوپینین کیا ہو رہا تھا؟ غلط ہو رہا ہے، یہ نہیں ہونا چاہیے. یہ کیوں ہو رہا ہے؟ کیوں ایسا کر رہے ہیں ہم اپنے رشتہ داروں کے ساتھ؟ اس کے لیے ٹائم چاہیے تھا، ٹھیک ہے. اللہ تعالیٰ نے وہ ٹائم دیا. ان 3 سالوں میں اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کے لیے لوگوں کے دلوں میں ہمدردی پیدا کر دی. وہی لوگ جو اتنے خلاف تھے اب وہ انہی کے حق میں بولنے لگے، اور اس کی آگے ابھی بات آئے گی.
بالکل اب کہہ سکتے ہیں. تو کچھ نوجوان بھی تیار ہوئے اور آگے ان کی بھی بات آتی ہے کہ انہوں نے کیا سوچا. یہ جو 5 اشراف ہیں، بڑے بڑے لوگ تھے قریش کے، انہوں نے کیا سوچا. یعنی اپر لیول پہ بھی یہ بات ذہنوں میں آنے لگی تھی کہ سم تھنگ از رانگ، یہ صحیح نہیں ہے، یہ ایسا نہیں ہونا چاہیے. دوسرا یہ ایک طرف حضرت ابو طالب جو تھے، ان سے بھی اب دیکھا نہیں جا رہا تھا کہ اس طرح رشتہ دار بھوک میں تڑپ رہے ہیں، مر رہے ہیں. ادھر انہوں نے بھی یہ فیصلہ کیا کہ میں جا کے بات کرتا ہوں. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ابو طالب کے پاس آئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے بتایا ہے کہ وہ جو معاہدہ انہوں نے بہت ریپ کر کے نا لیدر کے اندر تو اس کو بند کیا ہوتا تاکہ کوئی موسم کوئی چیز اس کو وہ خراب نہیں کرے. تو وہ لٹکا ہوا تھا کعبے کے اندر، اس کو تو کوئی ٹچ نہیں کر سکتا، کوئی جا نہیں سکتا. اللہ تعالیٰ نے مجھے بتایا ہے کہ اس کو سارے کو دیمک چاٹ گئی ہے سوائے اللہ کے نام کے. بسمی کا اللہم انہوں نے لکھا ہوا تھا اس میں، وہ بھی لکھتے ہیں نا بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسمی کا اللہم وہ صرف. تو حضرت ابو طالب نے کہا اچھا کہ تمہارے رب نے تمہیں یہ بتایا؟ فرمایا ہاں. انہوں نے کہا کہ اچھا پھر میں جا کے بات کرتا ہوں. ادھر سے وہ چلے اور ادھر سے کیا ہو رہا ہے، ادھر انہوں نے کہا اناف از اناف ناؤ. کیا ہوا یہ آگے ہم دیکھتے ہیں. اچھا ایک اور واقعہ اب آپ کو بتا دوں ایک بیچ میں چلتے چلتے کہ حکیم بن حزام جو تھے وہ اپنی، میں نے آپ کو بتایا پھوپھی کے لیے لے کر جاتے تھے، مطلب سامان ایک ساتھ غلام کر لیتے تھے، ایک اونٹ پہ سامان لاد لیا اور لے کے چل پڑے. اور ہوتا یہ تھا کہ وہ کافی عرصہ چلو ان کو وہ تھوڑا بہت جو بھی فوڈ سپلائی وہ مل جاتی تھی. تو ایک دن کیا ہوا کہ وہ جا رہے تھے تو راستے میں ابو جہل مل گیا. اس نے دیکھ لیا کہ یہ کیا ہو رہا ہے، کدھر لے کے جا رہے ہو. نے کہا کہ بھئی یہ وہ حضرت خدیجہ کا ہی سامان ہے تو میں انہی کو دینے جا رہا ہوں. اس نے کہا یہ کیا بات ہے، تو وہ تو اتنا غصے میں آ گیا، اس نے کہا یہ تو ہو ہی نہیں سکتا کہ تم اس طرح سے لے کے جاؤ. انہوں نے کہا کہ دیکھو بھائی اس میں کیا حرج ہے. اتنے میں ایک اور شخص آ گیا، اس کا نام تھا ابو البخیتر. وہ آ گیا اور اس نے آ کے کہا کہ بھئی کیا مسئلہ ہے، کیا ماجرا ہے. انہوں نے بتایا تو اس نے کہا تم اپنی پھوپھی کے لیے لے کر جا رہے ہیں، آپ لے جانے دو. اس نے کہا یہ تو ہو نہیں سکتا، میں تو نہیں ایسے کروں گا. اچھا اتنے میں غصے میں وہ چیختا چلاتا رہا اور ابو البخیتر نے کہا چلو چلو پیچھے ہٹو، اس کو جانے دو، کیونکہ اب لوگوں میں یہ وہ آ رہا تھا نا کہ نہیں یہ غلط ہو رہا ہے. اچھا اب ابو جہل تو بہت سخت تھا تو وہ جھپٹا حکیم بن حزام کی طرف اور اتنے میں کہتے ہیں کہ یہ ابو البخیتر جو ہے نا یہ بیچ میں آ گیا اور وہ اسٹرانگ آدمی تھا. اس نے پھر ایک وہاں پہ جیسے وہ ہڈیاں پڑی ہوتی ہیں، کوئی اونٹ کبھی کسی زمانے میں کوئی ذبح ہوا ہوگا وہاں پہ اس کی جو بون پڑی ہوئی تھی، اس نے لے کے تو ابو جہل کے سر پہ ماری. اور اس کے اندر وہ اب یہ اتنی بڑی ذلت کی بات بھی تھی ابو جہل کے لیے. اب یہ سارا کچھ یہ بھی ابی طالب سے بہت زیادہ دور نہیں ہو رہا تھا، وہ وہاں سے دیکھ رہے تھے، حضرت حمزہ کھڑے ہوئے دیکھ رہے ہیں کہ یہ کیا ہو رہا ہے. تو اب یہ دیکھیں کہ صحابہ کی یعنی دور بینی کہ وہ کتنی دور تک دیکھ پاتے تھے. جب انہوں نے یہ سارا کچھ دیکھا نا تو انہوں نے کچھ مسلمانوں کو ساتھ لیا. اب یہ وہاں پہ گتم گتا ہو رہے ہیں، وہاں پہ لڑائی ہو رہی ہے، تو یہ فوراً پہنچے وہاں پہ. اور چونکہ وہ ابو البخیتر جو تھا وہ میں نے بتایا اسٹرانگ آدمی تھا، تو یہ گئے، انہوں نے اس سے جیسے نہیں ہوتا صلح صفائی کرانا، الگ کرایا اور ایک طرح سے ابو جہل کی جان بچائی. کیوں بچائی؟ وہ تو جانتے تھے کہ یہ وہی ہے جس نے حضرت سمیہ کو شہید کیا تھا، یہ تو وہی ہے جو اسلام کا سب سے بڑا دشمن ہے. آپ کے خیال میں کیوں بچائی ہوگی؟ ہاں لیکن اس پہ کوئی اثر نہیں پڑنا تھا اور نہ پڑا. اس لیے کہ جب اس کو اگر قتل کر دیا اس نے اور بعد میں ابو البخیتر کہہ بھی دے کہ میں نے اس کو مارا تھا، تب بھی انہوں نے نام ہم پہ لگا دینا ہے. آج کی سچویشن سمجھے جو مسلمانوں کے ساتھ ہے، کہیں پہ بھی کچھ ہوگا نام ان کے اوپر لگ جانا ہے، کیونکہ یہ تو قریب ہی تھے نا، ضرور ان کا بھی کچھ ہوگا. فوڈ تو ان کے لیے ہی جا رہا تھا نا، کھانا پینا تو ان کے لیے ہی جا رہا تھا نا. اور انہوں نے غصے میں، کیونکہ ابو جہل کی سٹینڈنگ تھی ایک مکہ کے اندر، وہ ایک سردار تھا، اس کے بھی آخر کوئی چاہنے والے تھے، کوئی فالوور تھے، اس کا قبیلہ تھا، تو وہ تو چڑھ دوڑیں گے ادھر اور خام خواہ ان کی شامت بیکار میں اور ان کا یہاں پہ آ کے خون خرابہ کریں گے، تو ہم کیا کریں گے.
تو انہوں نے اس وقت بیچ بچاؤ کرایا، ان کو علیحدہ کرایا اور انہوں نے صلح صفائی کہ بھائی نہیں لڑایا اور ایک طرح سے اس کی جان بچائی، مگر اس کو پھر بھی اثر نہیں ہوا، یہ بھی نہیں ہوا کہ ان کے دل میں میرے لیے مطلب کوئی اس کے دل میں ان کے لیے کوئی ہمدردی پیدا ہو جاتی، کوئی بات ہوتی کہ انہوں نے میری جان بچائی، ایسا کچھ نہیں ہوا۔ تو اب آپ دیکھیں کہ ادھر یہ 5 جو قریش کے اشراف تھے نا یہ تیار ہوئے۔ اب ان میں پہلا حشام بن عمر بن حارث تھا جو بنی لوئی سے تعلق رکھتا تھا۔ یہ شخص زہیر بن ابی امیہ مخزومی کے پاس گیا۔ کون گیا؟ حشام بن عمر جو تھا وہ زہیر کے پاس گیا، اور زہیر کس قبیلے سے تھا؟ ابو جہل کے قبیلے سے، مخزوم، جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پھوپھی عاتکہ کا بیٹا تھا۔ پھر مطعم بن عدی کے پاس گیا۔ کہا جاتا ہے کہ یہ جو بعض جگہ پہ یہ ہے حشام جو تھے نا یہ تھے عاتکہ کے بیٹے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پھوپھی عاتکہ ہے ان کے بیٹے تھے، اور بعض جگہ پہ یہ زہیر کا آتا ہے، اللہ عالم۔ پھر ابو البختری بن حشام کے پاس گیا۔ اب انہوں نے سوچا نا بیٹھے تو انہوں نے سوچا کہ جو لوگ تھوڑی سی نرم گوشہ رکھتے ہیں، اپنے سافٹ کارنر رکھتے ہیں مسلمانوں کے لیے، لیٹس گیٹ ٹوگیدر، ہمیں پتہ ہو ان کو ذرا ایک جگہ جمع کیا جائے۔ اب ہیں یہ لوگ غیر مسلم کافر، اس سے پتہ چلتا ہے کہ ہمیں بھی آج کے زمانے میں جب مخالفت ہو نا تو ایسے لوگوں کو اپروچ کرنا چاہیے جن کے دل کے اندر مسلمانوں کے لیے کوئی سافٹ کارنر، کہ سب ایک برابر نہیں ہے، ان کو اپنے ساتھ ملانے کی کوشش کرنی چاہیے۔ تو یہ اس کے پاس گیا، پھر ابو البختری بن حشام کے پاس گیا، پھر زمع بن اسود کے پاس گیا۔ یہ 5 لوگ ہو گئے، اور ان میں سے ہر ایک کو رشتے اور قرابت یاد دلائی، ظلم قبول کرنے پر ملامت کی اور صحیفہ چاک کرنے پر ابھارا، لہٰذا یہ سب ہجون کے ناکے پر جمع ہوئے اور صحیفہ چاک کرنے کے لیے ایک متفقہ پروگرام طے کیا۔ انہوں نے نا گیٹ ٹوگیدر ہوئے یہ 5، اور انہوں نے کہا پہلے یہ حشام جو تھے زہیر کے پاس گئے، اور یہ حشام بعد میں مسلمان ہو گئے تھے، تو یہ زہیر کے پاس گئے اور جا کے کہا کہ یہ دیکھو کیسا ظلم ہو رہا ہے، کیوں نہیں ہم اس کے خلاف کرتے؟ انہوں نے کہا میں اکیلا کیا کر سکتا ہوں؟ تو انہوں نے کہا میں کسی اور سے بھی پوچھتا ہوں۔ ان کو پتا تھا کہ مطعم بن عدی بھی اور یہ بھی سافٹ کارنر رکھتے ہیں، اور مطعم بن عدی بھی کبھی کبھی فوڈ بھیجتا تھا، کھانا پینا بھیجتا تھا وہاں پہ شیب ابی طالب کی طرف۔ اور ابو البختری کا تو ابھی آپ نے سن ہی لیا کہ ابو جہل کو اس نے مارا ایک سر پہ، اسی طرح زمع بن اسود، ان کو تھوڑا تھوڑا پتا تھا کہ ان کے دل نا تھوڑے نرم ہیں اور یہ ضرور حمایت کریں گے، تو ان کو جا کے اپروچ کیا، اور 5 نے ایک سمجھ لیں کہ آپس میں پروگرام بنایا کہ ہم کس طرح اس چیز کو ڈیل کریں۔ نیکسٹ ڈے کیا ہوا؟ چنانچہ یہ پروگرام کے مطابق اب یہ نیکسٹ ڈے کیا کرتے ہیں، چنانچہ صبح کو جب قریش کی محفلیں مسجد حرام میں جم گئیں تو زہیر ایک جوڑا زیب تن کیے ہوئے آیا، اور اس نے پہلے بیت اللہ کا طواف کیا، پھر لوگوں سے مخاطب ہو کر بولا، مکے والو کیا ہم کھانا کھائیں، کپڑے پہنیں اور بنو ہاشم تباہ و برباد ہوں؟ نہ وہ بیچ سکے نہ خرید سکے، واللہ میں بیٹھ نہیں سکتا یہاں تک کہ ظالمانہ اور قرابت شکن صحیفے کو چاک کر دیا جائے۔ انہوں نے کہا کہ نہیں، میں نہیں اس طرح سے یہ برداشت کر سکتا۔ یہ بھی کہا جاتا ہے، اس سٹوری کو اس طرح سے بھی کہا جاتا ہے کہ ادھر ابو طالب مکہ میں داخل ہوتے ہیں اور لوگ دیکھتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ اچھا یہ آ گئے یہاں پہ، کیا لینا ہے؟ دیکھا ابھی آ کے ہم سے بیگ کریں گے کہ بھائی میرے بھتیجے کو لے لو، دیکھا بس اتنا ہی ان کے اندر برداشت یا بھوک برداشت نہیں ہوئی ہوگی نا، تو اس لیے آ گئے۔ تو اس وقت ابو طالب نے وہاں پہ سب لوگوں کو مخاطب کیا تھا اور انہوں نے کہا تھا کہ ٹھیک ہے جو تم میرے بھتیجے کو الزام دیتے ہو، لیکن آج کے بعد تم کو الزام نہیں دے سکتے کہ اس نے تو قرابت کا لحاظ نہیں کیا، اس نے تو ہم لوگوں کو ہماری فیملیز کو توڑ دیا، اس نے ایسے کیا۔ تمہیں یہ شکایتیں تھیں نا، تم اس سے بھی برے ہو کیونکہ تم نے اپنے ہی لوگوں کو بھوک میں مرنے کے لیے چھوڑ دیا وہاں پہ، اور ایسا ان کے ساتھ کیا ہے۔ تو اب تو تم قرابت کی تو کوئی بات نہ میرے ساتھ کرنا، اور تم نے یہ ساری، اگر یہ تم سمجھتے ہو کہ میں اس کو تمہارے حوالے کر دوں گا تو یہ تمہاری بھول ہے۔ میں اس لیے آیا ہوں کہ میرے پاس وہ معاہدہ لے کر آؤ، اس کے اندر محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے بتایا کہ اللہ تعالیٰ نے دیمک بھیجی ہے جس نے سارے معاہدے کو تمہارے کو کھا لیا۔ اب ان کو کیا پتا کہ وہاں پہ کھایا ہوا ہے، تو وہ سارے معاہدے کو کھا لیا ہوا ہے۔ اچھا، اب ان لوگوں نے کہا نہیں نہیں یہ ہم کیوں لے کر آئیں، ابو جہل کھڑا ہو گیا، کیوں ہم ایسا کریں۔ اچھا، اب جب یہاں پہ یہ ہو رہا تھا نا تو یہ 5 لوگ بھی پہنچ گئے۔ اب یہ سارا سمجھ لیں ایک ساری بات ہو رہی ہے لوگوں کے درمیان، ایک مجمع جمع ہوا ہے، اور یہ 5 لوگ بھی جمع ہو گئے، اور انہوں نے یہ آ کے کہا کہ دیکھو ہم نے اس طرح سے کتنی غلط بات ہے کہ ہم نے ان کو ایسے چھوڑ دیا ہوا۔
تو ابو جہل نے کہا تم غلط کہتے ہو، واللہ اسے چاک نہیں کیا جا سکتا، یعنی اس کو نہیں پھاڑا جا سکتا۔ زمان نے کہا واللہ تم زیادہ غلط کہتے ہو، یہ جب لکھا گیا تھا تب بھی ہم اس کے لکھنے پر راضی نہ تھے۔ دیکھیں اب مجمع کے اندر نا ان لوگوں کو نہیں پتا کہ یہ پروگرام بنا کے آئے ہوئے 5 لوگ، ایک کھڑا ہوا اس نے ایک بات کہی، تو دوسرے نے کھڑے ہو کے کہا ہم تو پہلے ہی اس کے اوپر راضی نہیں تھے۔ اب مطعم بن عدی کی باری تھی، اس نے کہا تم دونوں ٹھیک کہتے ہو اور جو اس کے خلاف کہتا ہے غلط کہتا ہے، ہم اس صحیفے سے اور اس میں جو کچھ لکھا گیا ہے اس سے اللہ کے حضور برات کا اظہار کرتے ہیں، ہم اس میں شامل نہیں ہیں۔ پھر حشام بن عمر نے بھی اس کی ہاں میں ہاں ملائی۔ یہ ماجرا دیکھ کر ابو جہل نے کہا یہ بات رات میں طے کی گئی ہے اور اس کا مشورہ کہیں اور کیا گیا ہے، یعنی مجھے پتہ چل گیا تم سارے ملے ہوئے ہو اور تم لوگوں نے سب نے مشورہ کیا اور تم اب یہاں پہ آ گئے ہو، اور شو ایسے نہیں کر رہے کہ تم آپس میں ملے ہوئے۔ اس دوران ابو طالب بھی مسجد کے ایک گوشے میں موجود تھے، وہ یہ بتلانے آئے تھے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں خبر دی ہے کہ اللہ نے ان کے صحیفے پر دیمک مسلط کر دی ہے جس نے ظلم و جور اور قطع رحمی کی ساری باتیں چٹ کر دی ہیں، صرف اللہ کا ذکر باقی چھوڑا ہے۔ اب اگر وہ جھوٹے ہیں تو ہم تمہارے اور ان کے درمیان سے ہٹ جاتے ہیں، اور اگر سچے ہیں تو تم ہمارے بائیکاٹ اور ظلم سے باز آؤ۔ قریش نے کہا آپ انصاف کی بات کہہ رہے ہیں۔ اچھا اب کیا ہوا تھا، حضرت ابو طالب نے جب یہ ساری باتیں کہیں اور یہ لوگ بھی ایسے کھڑے ہو گئے تو انہوں نے کہا کہ لے کر آؤ صحیفہ، تو اب ابو جہل تو کسی طرح ماننے کو تیار نہیں تھا۔ اس پہ حضرت ابو طالب نے جب دیکھا کہ یہ تو ٹس سے مس نہیں ہو رہا، تو اس وقت انہوں نے کہا تھا کہ اگر واقعی جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے وہ سچ ہے، لے کر آؤ صحیفہ دکھاؤ، اگر واقعی وہ سچ ہے اور واقعی اللہ کے نام کے سوا سب چیزیں دیمک نے کھا لی ہوئی ہیں، تو اسی وقت رائٹ ناؤ یہ بائیکاٹ ختم ہو جائے گا، کیونکہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بات سچی ہو گئی۔ اور اگر ایسا نہیں ہوا اور بالکل صحیح سلامت ہے وہاں پہ صحیفہ، تو میں اسی وقت جاؤں گا اپنے بھتیجے کو رسیوں سے باندھ کے تمہارے حوالے کر دوں گا، تم پھر بے شک اس کو قتل کر دینا۔ اب کیا وہ کہتے ہیں اس کے آگے، اب تو ظاہری بات ہے اب صحیفہ وہ معاہدہ لانا پڑے گا، کیونکہ پہلے تو وہ لانے کو ہی نہیں تیار تھا نا ابو جہل۔ اب تو ابو جہل بہت بزدل ہوگا اگر نہیں لے کر آئے گا، کیونکہ اتنا بڑا چیلنج دے دیا نا کہ ٹھیک ہے اگر نہیں ہے صحیح تو پھر میں تمہارے حوالے کر دوں گا، تمہاری خواہش پوری ہو جائے گی۔ اب جب لایا گیا معاہدہ تو واقعی ایسا دیکھا گیا، ادھر مطعم بن عدی ابو جہل کا جواب دینے کے بعد اٹھا کے صحیفہ چاک کر دے تو کیا دیکھا، واقعی اسے کیڑوں نے کھا لیا، صرف بسمک اللہم اور جہاں جہاں اللہ کا نام تھا وہی باقی بچا ہے۔ لہٰذا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو خبر دی تھی وہ اللہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی تھی جسے مشرکین نے اپنی آنکھوں سے دیکھا، لیکن وہ اپنی گمراہی کے رویے پر برقرار رہے۔ کیا ہوا تھا اس وقت، پھر ابو جہل نے کہا تھا کہ یہ تو جادو ہے، دیکھ لیا یہ میں تو کہتا تھا کہ یہ جادوگر ہے، دیکھو ان کا جادو، کہ یہ سارا معاہدہ جو مطلب جس نے نہیں ماننا اس نے نہیں ماننا۔ اور اس وقت پھر اتنی بڑی بات اپنے سامنے، یہ معجزہ تھا نا اللہ کی طرف سے، ٹھیک ہے، کہ کیسے اللہ تعالیٰ نے دیمک اس کے اندر چلی گئی اور کیسے اس نے کھایا، اور اتنے سے کیڑے کو کیا سمجھ ہے کہ کہاں پہ اللہ کا نام لکھا، یہ معجزہ ہے نا۔ تو بہرحال بائیکاٹ ختم ہو گیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے ساتھی گھاٹی سے باہر نکل آئے۔ اس سے پتہ چلتا ہے نا آزمائش آتی ہے، لیکن آزمائش کتنی بھی لمبی ہو، ظلم اور تکلیف اور جتنے بھی لمبا امتحان ہو، لیکن ایک دن ضرور ایسا آتا ہے کہ امتحان ختم ہو جاتا ہے، بالکل ایک دن ضرور آتا ہے، مگر ہم صبر نہیں کرتے، ہمارے اندر یہ صبر نہیں ہے۔ اور ہمیشہ یہ یاد رکھنا چاہیے کہ قربانی کے لیے، دین کی خاطر قربانی کے لیے انسان کو تیار رہنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ آزمائش لیتا ہے، قربانی کرنی پڑتی ہے، لیکن بعض لوگ ان قربانیوں سے ہی تو بھاگتے ہیں۔ ابو لہب کو آپ نے دیکھا وہ کیسا بزدل تھا، صرف یہی نہیں کہ اپنے قبیلے کی حمایت نہیں اس نے کی، بلکہ وہ یہ کہتا تھا کہ میں کیوں اپنا نقصان کروں، میں سے نہیں جا کے وہاں پہ کہ میں جا کے وہاں پہ ان کی خاطر میں کیوں فقر و فاقہ برداشت کروں، اور سب میری تو فائنینسز سب کے لٹ گئے، ختم ہو گئے، 3 سال میں کیا رہے گا۔ اور یہ واقعہ کب کا ہے، 7th نبوت سے، محرم 7th نبوت سے شروع ہوا اور 10th نبوت محرم میں ختم ہوا۔ اس طرح کے 3 سال وہ گزرے۔ یہی وہ باتیں ہیں جو ہمیں ہر مشکل حالات کے اندر حوصلہ دیتی ہیں۔ جب آزمائش آئے، جب ایسی تکلیف آئے کوئی زندگی کے اندر، کوئی پریشانی آئے، خاص طور پہ دین کی وجہ سے، تو یاد کر لیا کریں ان کی تکالیف کو کہ انہوں نے کیسی تکلیفیں برداشت کی۔
جب انہوں نے نہیں ہمت ہاری تو ہم کیوں ہمت ہار لیتے ہیں چھوٹی چھوٹی بات پہ؟ اس لیے میں آپ کو خاص طور پہ یہ باتیں بار بار یاد دہانی کراتی ہوں کہ اس وقت جو ہمارے حالات ہیں مسلمانوں کے، اور جہاں ہم رہتے ہیں ظاہر ہے ہم غیر مسلموں میں رہتے ہیں، بعض دفعہ، ہمیشہ نہیں، بعض دفعہ ہمیں کوئی ایسی بات سننی پڑ جاتی ہے یا خبروں میں کوئی ایسی خبر سننی پڑ جاتی ہے جس کی وجہ سے ہم بہت ہی انسیکیور فیل کرتے ہیں اور بہت زیادہ ہم پریشان ہو جاتے ہیں. لیکن یاد رکھیں کہ آزمائشوں کے بعد بھی ایک دن ضرور ہوگا یہ آزمائش ختم ہوگی، ایک دن ضرور ہوگا کہ اسلام کا عروج آئے گا، لیکن ہمیں اس وقت تک صبر کرنا ہے، اس کو ہاتھ سے جانے نہیں دینا. بالکل یہ بات ہے سب سے بڑی کہ اس دوران بھی بیٹھے نہیں رہنا. دیکھیں اللہ تعالیٰ نے کیسے سبحان اللہ کے لوگوں کے دلوں میں ان کے لیے ہمدردی پیدا کر دی تھی نا. ان 3 سالوں میں اگر وہ صبر نہ کرتے اور وہ اس وقت ہمت ہار دیتے اور چلے جاتے یا کوئی کام ہی نہ کرتے تو کیا یہ ریزلٹس آتے؟ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تبلیغ کے نتیجے میں کیا ہو رہا تھا کہ دور دور تک قبائل کے اندر، جہاں پہلے تو مکہ والے صرف لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جانتے تھے، اب دور دور قبیلوں میں آپ کا نام پہنچ گیا تھا. اور یہ ان لوگوں نے جو صبر کیا اور صبر سے چلتے رہے اس کی وجہ سے کہ اللہ تعالیٰ ظالموں کی خود ٹیک کیئر کر لیتا ہے. اب ہم یہ کہیں کہ ہم ہی بن جائیں کہ پہلے ہم ان سے مقابلہ کریں گے، پہلے ان کو مارو، اس کو مارو، اس کا قتل کرو، ادھر بم پھاڑو، ادھر کرو، پھر اس کے بعد ہی ہماری جیت ہوگی، پھر ہم اسلام کا کوئی کام کریں گے. بھائی ظالم کا اللہ خود، اب اس بندے نے ہاتھ سے لکھا تھا نا، اللہ نے اس کا ہاتھ کو پیرالائز کر دیا. ابو لہب کے ساتھ کیا ہوا؟ یہ ابو لہب جب حج کے دنوں میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم جاتے تھے اور جا کے وہاں پہ تبلیغ کرتے تھے تو اس وقت بھی پیچھے پیچھے ہوتا تھا کہ میں کہوں کہ یہ اس کی بات نہ سنو. اس ابو لہب نے اس وقت بھی قبیلے کی اہمیت میں، رشتہ داری میں ہی ساتھ دے دیتا، اس میں بھی نہیں دیا. تو اس کی موت کیسے واقع ہوئی تھی؟ اللہ اکبر کے نام تو اس کا کیا تھا، اور دیکھو اس کے گال ایسے سرخ ہوتے تھے کہ اس کو ابو لہب کہا جاتا تھا، اتنا ہینڈسم تھا یہ. اور اس کے ساتھ کیا ہوا کہ یہ ایسا بیمار پڑا، یہ بعد میں انشاءاللہ واقعہ بھی آئے گا، یہ ایسا بیمار پڑا تھا، اس کو ایسی بیماری ایک لاحق ہو گئی تھی کہ سارے جسم کے اوپر پھوڑے اور اس کے اندر پس پڑ گئی تھی، اور اتنی اس کی بری حالت ہو چکی تھی کہ اس کے اپنے خاندان والے اسے گھن کھانے لگے تھے. اور حتیٰ کہ یعنی وہ ڈیمینشیا بھی اس کو ہو گیا تھا، دماغی حالات بھی اس کے صحیح نہیں رہ گئے تھے. حتیٰ کہ انہوں نے کیا کیا تھا کہ اس کو باہر ایک، یعنی شہر سے باہر ذرا ایک شیڈ بنا دیا تھا، وہاں پہ اس کو چھوڑ آئے تھے. اب وہیں پہ وہ رات کو اندھیرے میں ڈر جاتا تھا، اور کیونکہ لائٹ وغیرہ تھوڑی تھی، اس طرح اکیلا وہاں پہ چھوڑا تو اتنا ڈر جاتا تھا کہ چیخیں مارتا تھا. لوگ جو پاس سے گزرتے تھے خوف زدہ ہو جاتے تھے کہ یہ کون چیخ رہا ہے. غلام بس رکھ دیے تھے جو اس کے جا کے صاف وغیرہ کرتے، اس کو کھانا دے دیتے تھے. اور ایک دفعہ غلام بھی نہیں آئے تو گھر والوں کا یہ حال تھا کہ کوئی بھی جانے کو تیار نہیں تھا کہ جا کے اس کو کھانا ہی دیا. ہر ایک دوسرے کو کہتا تھا تم چلے جاؤ نا، وہ کہتا تم چلے جاؤ. حتیٰ کہ جب کچھ دن کے بعد غلام گئے وہاں پہ تو دیکھا وہ مر چکا تھا، اور انہوں نے کہا کہ اب اس کی لاش کا کیا کریں. اب اس کے کیونکہ جیسی ایسا جسم روٹن ہو چکا تھا تو انہوں نے اس کی اولاد نے کچھ مال وال دیا ان کو، غلاموں کو، کہ اب اس کا کچھ ٹیک کیئر کر لو اس کی. تو اب وہاں پہ نا قبر کھودنا بہت مشکل ہے کیونکہ ریتلا علاقہ ہے. تو انہوں نے کیا کیا کہ لے جا کے ایک جگہ جہاں پہ کوئی نظر نہیں آ رہا تھا وہاں پہ اس کو چھوڑ دیا، اس کی لاش کو. اور اس وقت بھی انہوں نے کہا کہ ہم سن رہے تھے کہ جنگلی کتے جو ہیں وہ بھونک رہے ہیں ارد گرد کے، جو ہے نا کہ اس کو کھا لیں. اللہ تعالیٰ نے ایسا اس کا عبرت ناک انجام دنیا میں بھی اس کو دیا، اور آخرت کا تو اس کا انجام جو سورہ لہب میں آپ پڑھ چکے ہیں کہ کیا ہونے والا ہے. تو اللہ تعالیٰ ظالموں کو ڈھیل دیتا ہے لیکن ایک نہ ایک دن ان کو پکڑتا ضرور ہے. اور ابو جہل اور باقیوں کا انجام تو آپ انشاءاللہ تعالیٰ آگے پڑھیں گے ہی، دیکھیں گے. تو یعنی ساری بات کا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ظالموں سے اللہ تعالیٰ خود ہی نپٹ لیتا ہے، لیکن ہمیں جو کام کرنا ہے ہم اپنا کام بھول کے اور یہ سوچنے لگتے ہیں کہ ہم نے بدلہ کیسے لینا ہے، ہم نے انتقام کیسے لینا ہے. آج بھی کئی ایسی جگہ ہیں جہاں پہ مسلمانوں کے حالات ٹھیک ہے شبہ ابی طالب جیسے تو نہیں، مگر ایک جگہ وہ بند ہیں اور وہاں تک نہ تو کوئی چیز پہنچ سکتی ہے، نہ لوگ وہاں پہ وزٹ کر سکتے ہیں، نہ کچھ. لیکن جو ظالم ہیں اللہ تعالیٰ کیا ایسے ہی ان کو چھوڑ دے گا؟ مگر
اگر ہم سب چیزیں چھوڑ کے ان چیزوں کے پیچھے زیادہ ہمارا ذہن چلتا ہے اور جو ہمارا اصل مقصد ہے اس کو ہم بھول چکے ہیں کہ ہم اس دین کی آگے تبلیغ کیسے کریں. دیکھیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان حالات میں بھی نہیں یہ چھوڑا. اور دیکھیں جو انہوں نے بائیک آؤٹ کیا تھا وہ بنو ہاشم سے کیا اور بنو مطلب سے کیا تھا، رائٹ. لیکن جو مسلمان دوسرے تھے وہ بھی اس میں پس گئے اور وہ بھی اس کے اندر آ گئے، حالانکہ ان سے بائیک آؤٹ تو کوئی نہیں تھا لیکن وہ بھی وہاں پہ تھے. جیسے مثلا بلال حبشی ہیں یا اور مسلمان ہیں جو کمزور مسلمان تھے، جو غلام آزاد غلام ہوئے تھے، وہ سب تو ان قبائل سے نہیں تھے، قریش کے ان شاخوں سے نہیں تھے، لیکن ان کے ساتھ بائیک آؤٹ ہو گیا اور ان کو بھی یہ ساری تکلیف برداشت کرنی پڑی. دوسری بات یہ کہ دیکھیں خواتین بھی وہاں پہ تھیں، عورتیں بھی وہاں پہ تھیں. ہم یہ سوچتے ہیں کہ ہم تو عورتیں ہیں، ہم تو بیچارے ہمارے اندر کہاں اتنی برداشت اور ہمارے اندر کہاں. وہاں پہ اگر مرد برداشت کر رہے تھے نا تو عورتیں بھی برداشت کر رہی تھیں اور بچے بھی برداشت کر رہے تھے. تو عورت ہونے کا مطلب یہ نہیں کہ ہم نہیں برداشت کر سکتے. آج تو اگر کسی کو دین کی وجہ سے کوئی ایک جاب کوئی چھوڑنا پڑے یا ایک جاب نہیں مل رہی تو لوگ اس پہ بھی کمپرومائز کر لیتے ہیں کہ چونکہ میں یہ کور کرتی تھی اس لیے مجھے جاب نہیں مل رہی تھی تو اب میں نے اتار دیا، کیونکہ میرا یہ تھا معاملہ اسلام کے اس حکم پہ عمل کرنے کی وجہ سے میں اس چیز سے محروم رہ گئی تو اس لیے اسلام کو پیچھے چھوڑ دو. ان میں سے تو کسی نے بھی ایسا کمپرومائز نہیں کیا. تو ہمیں سیرت یہ سکھاتی ہے کہ دین کے معاملے میں کمپرومائز مت کرو، کہ دین کو پیچھے کر کے تم دنیا کی اپنی ہر ایک ضرورت کو آگے رکھ لیتے ہو، ہر ایک چیز کو مجبوری بنا لیتے ہو، ہر ایک چیز کو ہم پرابلم بنا لیتے ہیں. اس سے بڑی مجبوری کیا ہو سکتی تھی جو ان کے اوپر تھی؟ اس سے بڑی ضرورت اور تکلیف کیا ہو سکتی تھی جو ان لوگوں کے اوپر تھی؟ گھر بار بھی چھوڑے اور ہر طرح کا نقصان انہوں نے اٹھایا، مگر ہم $1 کا بھی آج نقصان اٹھانے کو تیار نہیں ہے اسلام کی خاطر، کہ میں تھوڑی اپنی فائنانسز میں کہیں کمی ہو رہی ہو اس دین کی خاطر تو ہم اس کے لیے تیار نہیں ہوتے. اللہ تعالیٰ ہمیں دین میں اتنی سٹرینتھ عطا کرے کہ ہم اس دین کے لیے قربانی مانگو نہیں، لیکن اگر اللہ کی طرف سے آ جائے تو ہر قربانی دینے کو تیار ہو. قریش کا وفد ابو طالب کے حضور. بائیکاٹ کے خاتمے کے بعد صورتحال معمول پر آ گئی، لیکن ابھی چند ہی مہینے گزرے تھے کہ ابو طالب بیمار پڑ گئے اور بیماری دن بدن بڑھتی گئی اور سخت ہوتی گئی. عمر بھی 80 برس تجاوز کر چکی تھی، ابو 80 ہو چکے تھے. قریش نے محسوس کیا کہ وہ اس مرض سے جانور نہ ہو سکیں گے، لہٰذا آپس میں مشورے کیے اور طے کیا کہ ابو طالب کے پاس چلیں کہ وہ اپنے بھتیجے کو کسی بات کا پابند کر جائیں اور ہم سے بھی اس کے متعلق عہد لے لیں. کیوں انہوں نے یہ سوچا؟ ان کو یہ تھا کہ یہ تو اب مرنے والے ہیں، اب مر گئے تو پھر یہ تو ہم سے آؤٹ آف کنٹرول ہو جائیں گے اور حالات، تو پھر ہم ابھی ہی کوئی ایسی بات طے کرا لیں کہ ان کے سامنے کوئی کانٹریکٹ ہو جائے. ہمیں اندیشہ ہے کہ اگر بوڑھا مر گیا اور ہم نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کچھ کیا تو عرب ہمیں تانا دیں گے، کہیں گے اسے چھوڑے رکھا، جب اس کا چچا مر گیا تو اس پر چڑھ دوڑے. چنانچہ یہ لوگ اٹھے اور ابو طالب کے پاس پہنچے. اب دیکھیں ایک لاسٹ ٹائم بھی ابو طالب کے پاس پہنچ گئے. اور ابو طالب کیسے ہیں؟ جیسے کوئی شیلڈ ہو کہ اپنے اوپر سب کچھ لے رہے ہیں لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پیچھے کیا کہ ان تک کوئی چیز نہ پہنچے. اور ان سے مطالبہ کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کے معبودوں کی مذمت سے روکیں اور وہ لوگ بھی آپ سے اور آپ کے معبود سے دستکش رہیں مذمت سے. اس پر ابو طالب نے آپ کو بلایا اور لوگوں نے جو بات کہی تھی اسے آپ پر پیش کیا. آپ نے فرمایا چچا میں ان سے صرف ایک بات چاہتا ہوں. انہوں نے آگے کہا نا کہ بھئی دیکھیں یہ ہمارے صرف اتنا کام کریں، ہمارے معبودوں کو برا بھلا نہ کریں، باقی یہ اپنا کام کرتے جائیں، ہم اپنا کام کرنے دیں. تو اب ابو طالب نے جب یہ ان کی بات ان کے سامنے رکھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے، آپ نے فرمایا چچا میں ان سے صرف ایک بات چاہتا ہوں جس کے وہ قائل ہو جائیں، یعنی صرف میری ایک بات مان لیں تو عرب ان کے تابع فرمان بن جائیں گے اور عجم انہیں جزیہ ادا کریں گے. یہ سن کے وہ سٹ پٹا گئے، اچھا اتنا بڑا فائدہ. وہ کہنے لگے صرف ایک بات کیا، تیرے باپ کی قسم ہم ایسی 10 باتیں ماننے کو تیار ہیں، فائدہ جو دنیا کا. وہ بات کیا ہے؟ آپ نے فرمایا لا الہ الا اللہ، صرف یہ کہہ دو. اس پر وہ اپنے کپڑے جھاڑتے ہوئے یہ کہتے ہوئے اٹھ گئے جس کو قرآن نے بھی مینشن کیا ہے، اجعل الالہۃ الہ واحدہ، کیا ہم ساروں کو چھوڑ کے بس ایک ہی الہ بنا لیں؟
ان ھذا لشیء عجاب، یہ تو بڑی عجیب بات ہے، یہ کیسے بات ہو سکتی ہے ہم سارے چھوڑ کے بس ایک خدا کی پوجا شروع کر دیں. تو پہلے تو انہوں نے کوشش یہی کی کہ ابو طالب کے جیتے جی کسی طرح یہ معاملہ سلجھ جائے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم دیکھیں ہر پریشر کے آگے، ہر دباؤ کے آگے، چاہے وہ دباؤ باہر والوں کی طرف سے ہو چاہے اپنے پیاروں کی طرف سے ہو، کسی دباؤ کے آگے جھکے نہیں، اور اپنی جو اللہ کا پیغام تھا، اللہ کی بات تھی، آپ نے آج یہ بھی دیکھ لیا کہ اس میں کوئی کمپرومائز نہیں کیا. چاہے دل کے اندر یہ چاہ رہے تھے، کتنی خواہش تھی کہ یہ لوگ ایمان لے آئیں، لیکن اس کاسٹ پہ نہیں کہ میں اپنے دین پہ کمپرومائز کر جاؤں. ہم بعض دفعہ تبلیغ کرنے لگتے ہیں نا تو ہم کہتے ہیں چلو کوئی بات نہیں، یہ والی جو چیز ہے نا یہ ان کے مطابق بنا کے ان کو دکھا دو تاکہ کسی طرح یہ مان تو جائے. نہیں، دین میں کمپرومائز نہیں کرنا. تمہارے سامنے یہ پیغام ہے، مانو گے تو تمہاری بھلائی ہے، نہیں مانو گے تو خسارہ ہے. میرا کام صرف پیغام تم تک پہنچا دینا، پیغام کو ٹویسٹ نہیں کر دینا کہ تمہارے مطابق بن جائے، نہیں، پیغام تو یہی رہے گا. تو الحمدللہ یہ ہمارا آج کا مکمل ہوا، اللہ کا شکر ہے. آگے کا بہت جو غم کا سال تھا نا، میرے نبی پہ کوئی ایک بھی غم کی بات آتی ہے تو دل ایسے دکھ جاتا ہے. تو وہ آج میں یہ پڑھ رہی تھی تو وہ مجھے کہتی ہیں آپ کیوں رو رہی ہیں؟ میں نے کہا آج میں نے یہ جو ساری بات میں آگے کی آپ چاہ رہی تھی ہم آگے پڑھیں لیکن اب وقت نہیں ہے، تو کہ کیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جو غم کا پہاڑ ٹوٹا اس کے بعد، کہ یہ بھی نہیں کہ ایک مصیبت ختم ہوتی تھی تو دوسری شروع ہو جاتی تھی، دوسری ختم ہوتی تھی تو تیسری شروع ہو جاتی تھی. کہ اب اس کے بعد کیا ہوا کہ شیب ابی طالب سے نکلے ہیں تو اس کے بعد ایک کے بعد ایک مصیبت ٹوٹنے شروع ہو گئی، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی ذات کے حوالے سے بہت زیادہ سگنیفیکینٹ ہیں وہ چیزیں. اللہ تعالیٰ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ پہ ہمیں چلنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ان کا جو حق ہے ہمارے اوپر، جو وہ پیغام ہم تک دے گئے ہیں، پہنچا گئے ہیں، اللہ تعالیٰ اس کو دنیا میں پھیلانے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے. سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک.